اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 225 یہ جو ہے میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، پس جب چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو بشارت دے دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں اپنے خطاب میں ایک ایسے واقعہ کی تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں جو بظاہر اس عاجز کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن ایک دوسرے رنگ میں اس واقعے کا تعلق پوری جماعت سے ہے۔ جب میں اس واقعہ کو بیان کروں گا تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعہ صرف اس عاجز کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا تعلق پوری جماعت احمدیہ سے ہے۔ میں نے اس واقعہ پر لوگوں سے بہت کم بات کی ہے، کیونکہ یہ واقعہ جناب خلیفہ رابع صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سے متعلقہ ہے۔ جس طرح خلیفہ رابع صاحب نے اپنی زندگی میں اس عاجز کے دعویٰ کو احمدیوں سے چھپایا تھا، اسی طرح اس نے اس معاملہ کو بھی افراد جماعت سے چھپایا، جس کا میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ کسی کی بیٹی اگر طلاق کے بعد گھر واپس آتی ہے تو یہ بات ہر والدین کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن خلیفہ صاحب کی جس بیٹی کی طلاق کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، ایک لحاظ سے ایک باپ کی بیٹی کو جو طلاق ہوئی تھی، یہ بات میرے لیے بھی دکھ کی بات ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی 3 بچوں کا باپ ہوں۔ لیکن خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی کی طلاق محض ایک طلاق نہیں، بلکہ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کی سچائی پر ایک نشان تھا، اور خلیفہ صاحب میری سچائی کے اس نشان کو احمدیوں سے چھپاتے پھر رہے تھے۔ افراد جماعت جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں پیشگوئی محمدی بیگم کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ذکر کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ وجہ یہ کہ محمدی بیگم کا واقعہ ایک عظیم انسان حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی سے تعلق رکھتا ہے۔ جس واقعے کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں
وہ واقعہ معوذہ کی غلام مسیح الزمان سے تعلق رکھنے والی محمدی بیگم یعنی عطیۃ المجیب اور طوبہ کا ہے۔ جن لوگوں نے اس عاجز کی کتب اور مضامین وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 ایسی خوابیں دکھائیں جن کا ساری جماعت سے تعلق ہے۔ یہ خوابیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آگے پیچھے اس وقت دکھائیں جب میں نوجوان تھا۔ آج میں اپنے لیکچر کا آغاز ان دونوں خوابوں کے ذکر کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منظوم الہامی دعا سکھائی تھی جس کا عنوان ہے میری پکار۔ یہ الہامی دعا میری کتب اور مضامین میں جگہ جگہ موجود ہے، اور آپ بھی اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے ایک بندے کو سکھائی اور اس طرح یہ ایک مقبول دعا ہے۔ میں پوری اس دعا کو تو نہیں پڑھتا یہاں پہ، میں اس کا پہلا اور آخری شعر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگوں نے اس نظم کو یا دعا کو پڑھا ہوگا۔ اس دعا کا جو پہلا شعر ہے وہ اس طرح ہے کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے۔ اس کا آخری شعر برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت۔ تو میں اب جو 2 خوابیں ہیں ان کی طرف آتا ہوں۔ پہلی خواب جو ہے وہ بھی میری خواب جو کتب میں میری مضامین میں بیان کی گئی ہے، وہ مختصر اس کا یہ ہے بیان کہ بڑی مختصر خواب ہے، طویل نہیں ہے، کہ میں اپنا جہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں وہاں پہ ڈاور نامی گاؤں میں وہاں پہ لالیاں کی طرف جاتے ہیں، تو راستے میں لالیاں کے بالکل قریب ایک پہلے زمانوں کی جب اوور فلڈ ہوتا تھا دریائے چناب میں تو پانی نکل آتا تھا، تو وہ پانی سارا سال کھڑا رہتا تھا، اس کو سیم کا نام ہم دیتے تھے۔ تو لوگ وہاں پہ پل وغیرہ نہیں تھا تو لوگ وہاں پہ اس میں سے گزر کے جاتے تھے، پانی تھوڑا تھوڑا تھا۔ تو یہ بچپن کی میری یادیں ہیں جب میں وہاں سے گزر کر اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ وہ لالیاں شہر جایا کرتا تھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ اس سیم کے مغرب میں شمال مغرب میں تھوڑا تھوڑا سبزہ ہے وہاں پہ، میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے روبرو کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ خواب کی کیفیت اچانک ہو گئی تو حضور السلام مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ تو ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف جیسے دعا کے لیے اٹھاتا انسان کو اٹھائے، تو میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ساتھ ہی دعا کے لیے۔ تو حضور السلام بھی دعا کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا، اور جب میں حضور السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے حکم پر جب میں نے دعا شروع کی تو میں نے یہی جو الہامی دعا کا میں نے ذکر کیا آپ لوگوں کے آگے کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ میرے اشعار نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی باتیں تھیں، اس کا کلام تھا جو میرے پر نازل ہوا، اور میں نے فوری 2 4 5 منٹ میں 6 منٹ میں میرے پاس قلم تھا، میں نے لکھ لیا۔ میں شاعر نہیں ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی شاعر نہیں کہا تھا، اس کے بعد بھی کوئی ایسا شعر نہیں کہا، اور ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد میں نے ایک 6 شعر غالباً میں نے بنائے تھے اپنی ذاتی طور پر۔ کسی وقت انشاءاللہ موقع ملا تو وہ میں بتاؤں گا، لیکن اس واقعے کے 8-10 سال بعد جب یہ سیاست میرا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر میں نے ادھر جرمنی میں آ کے میں نے ایک دفعہ کوشش کی بھی چلو خود میں دیکھوں شعر بنا کے، تو میں کافی مہینوں کے بعد میں 6 غالباً یا 8 شعر میں نے بنائے۔ تو میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ شعر جو ہیں 6 7 8 منٹ میں نے لکھے، جبکہ اس قسم کا منظوم کلام اور بھرپور جس میں ایک مضمون پایا جاتا ہے، بڑا اتھینٹک کوئی شاعر بھی اگر ہے تو اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ قادر الکلام شاعر جو ہے اس کے لیے بھی لکھنا 8-10 منٹ میں مشکل ہے، اگر اس کو کہا جائے بھی اس موضوع پہ لکھو۔ تو میں نے وہ جب لکھا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہ نہیں گمان کیا تھا کہ یہ مجھ پر الہام نازل ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ بڑی اچھی دعا ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی میری کتب میں، تو بہرحال میں نے
وہ اپنی نماز میں پڑھنی شروع کر دی اور اپنی ماں کو بھی بتایا اور اپنے ایک آدھ دوست تھا ان سے بھی ذکر کر دیا. پڑھتا رہا اس دعا کو. کوئی ایسی بات نہیں میں نے محسوس کی کہ یہ مجھ پر الہام نازل ہو گیا ہے میں لوگوں کو بتاؤں. تو میں پڑھتا رہا. اس کے بعد 4-6 مہینے کے بعد یہ جو میں نے آپ کو خواب سنائی ہے نا حضور علیہ السلام کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں, یہ اس جب دعا میں کرتا ہوں تو یہ جو اشعار ہیں میں اس وقت پڑھتا ہوں. اچھا, اس میں یہ بات دیکھنے والی ہے کہ وہ جو اشعار تھے میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کدھر سے آ گئے. میں نے سمجھا چلو ٹھیک ہے آ گئے, میں نے لکھ لیے, اچھے شعر ہیں, بڑی اچھی دعا ہے, اللہ سے دعا کیا کرو. اس خواب کا دیکھنا اور حضور اسلام کے سامنے اس عاجز کا کھڑا ہونا اور حضور اسلام کے حکم پر دعا کے لیے حضور کا مجھ کو فرمانا کہ دعا کرو, میرے ساتھ دعا کرو, اور میرے ہاتھ دعا کے لیے حضور اسلام کے ہاتھوں کے ساتھ اٹھنا آسمان کی طرف. پھر اس دعا میں میں نے مخصوص وہ اشعار جو ہیں جو 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے مجھ پر پہنچے تھے اس میں ان کا پڑھنا, یہ ساری باتیں اتفاق نہیں ہیں. ان کے پیچھے ایک بڑا منظم خالق کے کائنات کا ایک پروگرام تھا. یا دوسرے لفظوں میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں جو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ وہ خواب ہے, یہ وہ دعا ہے, یا یہ وہ نظارہ, یہ روحانی واقعہ وہ تھا. بڑی دیر کے بعد مجھے پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ میرے ساتھ شروع کر دیا روح القدس کا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا, یعنی وہ جو لاہور کا جو واقعہ ہے سجدہ سے اٹھنے کا, اس کے بعد بتایا اللہ نے کہ یہ سارا ایک روحانی واقعہ تھا. اور اس روحانی واقعہ میں تجھے بتایا گیا تھا کہ میرے بندے نے جب ہوشیار پور میں چلہ کے دوران مجھ سے دعائیں کیں اور ایک وجود مانگا جس کے ساتھ دین اسلام کی کامیابی ہو, وہ غلبے کے سامان پیدا ہو, تو پھر میں نے اس کی دعائیں قبول کی تھیں اور اس کو ایک وجود کی, ایک نشان رحمت کی خبر دی تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بتایا کہ یہ جو جس نے مانگا تھا وہ نشان رحمت, وہ بھی کھڑا دعا کر رہا تھا, اور جو میں نے دیا اس کو نشان رحمت وہ بھی اس کے آگے کھڑا تھا. اور وہ جو کھڑا تھا دعا کر رہا ہے جس نے نشان رحمت مانگا تھا, وہ وہی دعا کر رہا تھا مجھ سے کھڑا ہو کے جو اس نے چلہ میں ہوشیار پور کے چلہ میں دعا کی تھی میرے آگے. اور پھر مجھے اللہ نے بتایا کہ تو نے بھی وہ ایک دعا کی تھی اور وہ دعا میں نے تجھے دی تھی, وہ میری دعا ہے جو میں نے تیرے دل میں ڈالی تھی اور تو نے وہ دعا کی تھی اس وقت. یہ بہت ساری چیزیں مخفی رہیں ایک عرصہ تک مجھ سے. میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ بڑا ایک منظم واقعہ ہے کہ ایک نظم آتی ہے میرے پاس اور کچھ مہینوں کے بعد وہ ایسا میں خواب دیکھتا ہوں اور حضور صاحب کے آگے کھڑا ہوتا ہوں. حضور صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. اور اس میں پھر کوئی نارمل میں دعا نہیں کرتا, وہ دعا کرتا ہوں جو چند مہینے پہلے میرے پاس پہنچ گئی غیب سے. تو یہ ایک نارمل یہ واقعہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میرے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آئی کہ میں اس قسم کا کوئی خیال ذہن میں لاؤں. میں اس لیے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل دیکھا ہے لوگوں کو کہ الہام 1 کلومیٹر دور ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی دعویٰ کر لیتے ہیں کہ آ رہا ہے. مطلب کہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایسی کوئی کیفیت نہیں میری. ایک عرصہ مجھ پر یہ چیزیں رہیں, لیکن میرے ذہن میں ایک ذرا بھی خیال نہ آیا کہ یہ خدا کا کوئی ایک منصوبہ تھا, ایک پروگرام تھا. اس پروگرام سے, اس روحانی واقعہ کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سجدہ سے اٹھنے کے بعد یعنی 1983 10 دسمبر میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ایک مبارک سجدے کی, وہاں پر میں نے وہ دعائیں جو آسم کی عظیم و شان دعا ہے حصول علم کے لیے, اور بانی جماعت صاحب کو یہ الہام ہوئی تھی, اور اس کی اور دعائیں حضور صاحب کی مثلاً وہ بھی میں پڑھتا ہوں. رب زدنی علما, رب علمنی ما ہوا خیر عندک, رب ارنی انوار الکلیات, رب ارنی حقائق الاشیاء, اے ازلی عبدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا. یہ دعائیں مجھے اس مبارک سجدے میں پڑھنے کی توفیق ملی. ایک ایسا معاملہ تھا, ایسا کویسچن تھا میرے آگے کہ جس کے متعلق میں نے بہت گہرائی سے سوچا, لیکن میں اس کے متعلق کچھ معلوم نہ کر سکا. تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا کہ اے خدا اب تو ہی بتا سکتا ہے. تو میں نے یہ دعائیں پڑھیں. چند منٹ کے بعد پھر میرے اندر کوئی ایسا تغیر پیدا ہو گیا. آج جو عبدالغفار آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے, اس سجدے سے اٹھنے والا یہ عبدالغفار ہے. وہ جو عبدالغفار سجدے میں گیا تھا وہ غائب ہو گیا تھا سجدے میں, پتہ نہیں کہاں گیا تھا.
میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک روحانی واقعہ تھا، ایک صرف رویا نہیں ہے، خواب نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے مجھے بتا دیا کہ وہ جو نشان رحمت مانگنے والا تھا وہ بھی کھڑا دعا کر رہا تھا، اور جو نشان رحمت میں نے اس کی دعا کے جواب میں دیا وہ بھی اس کے آگے کھڑا تھا، اس کی دعا میں شامل تھا۔ اور وہ جو نشان رحمت میں نے دیا تھا وہ بھی وہ دعا کر رہا تھا جو میں نے اس کو سکھائی، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا کتابوں میں مجھے تو مانگنے کا بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ اتنا میں سمپل آدمی ہوں، یا اس قسم کا ذہن ہے میرا، میں نہیں جانتا کہ کیا مانگیں اللہ سے، مجھے کیا مانگنا چاہیے یہ بھی خدا نے مجھے بتایا کہ یہ مانگ۔ تو پھر میں نے اس دعا میں یہ مانگی باتیں اللہ سے جو اللہ نے مجھے سکھائی تھیں۔ تو آپ خود گمان کریں کہ وہ جو دعا جو اللہ نے سکھائی ہو الہامی، اور بزرگوں برتر نے جس انسان کو ایک نشان رحمت کا اس کی دعاؤں کے جواب میں وعدہ دیا ہو، وہ دعا مانگے خاک بھی عالم میں، اور ایک انسان اس کا غلام کوئی اس کے آگے کھڑا اس کے حکم پر اس کی دعا میں شامل ہوتا ہے، اور اس دعا میں اس جو عظیم انسان تھا اس کے ساتھ وہ دعا ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف اس کی معیت میں اس کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام میں سکھائی تھی۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کیا واقعہ ہے، کہ یہ معمولی واقعہ نہیں۔ جو لوگ تقویٰ رکھتے ہیں سوچیں اس پہ۔ میں اکثر میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آسم کے بعد اور حضرت بانی جماعت اسلام کے پہلے کوئی انسان جو کہتے ہیں الہاموں کی بات کرتے ہیں، مجھے ایک روحانی ایسا واقعہ بتا دے کہ کوئی مسلمان ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کوئی منظوم کلام ہو، عربک ہو، اردو ہو، یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سکھائے، اور پھر اس کے ساتھ یہ واقعہ کرے کہ آنسم اس کو خواب میں ملے، یا وہ آنسوں کے خواب میں آگے کھڑا ہو، اور پھر آنسم اس سے ارشاد فرمائیں کہ فلاں نماز پڑھا کریں اور میرے ساتھ دعا کریں۔ آنسم نے ہاتھ اٹھائے ہوں اس سامان کی طرف دعا کے لیے، اور اس جو غلام ہو آگے کھڑا اس نے بھی اٹھائے ہوں، اور پھر غلام وہ دعا کر رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سکھائی گئی ہو۔ ایک مجھے مثال دے دیں امت محمدیہ میں حضرت مرزا صاحب کے علاوہ، حضرت مرزا سے پہلے آپ کو نہیں ملے گی مثال۔ اچھا، حضرت مرزا صاحب السلام کے بعد آج تک جماعت احمدیہ میں خلفاء اور بڑے عالم گزرے ہیں، ایک مثال ایسی بتا دیں کہ جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، کوئی ایسے بندہ تھا اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو، اور پھر وہ واقعہ بے مقصد ہوا ہو۔ ایک مثال آپ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو میں بعض کو کہا کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا الہاموں کی باتیں، یہ وہ واقعہ ہے روحانی کہ کروڑوں الہام ایک سائڈ پہ رکھتے ہو، اور ایک واقعہ ایک سائڈ پہ رکھ دو، یہ بھاری ہے ان پہ۔ اور میں جانتا ہوں اللہ میری فطرت کو جانتا ہے، مجھ پر سینکڑوں الہام نازل ہوتے اور مجھے بتایا جاتا، کبھی بھی مجھے وہ یقین نہ ملتا اپنے دعویٰ کے معاملے میں جو اس واقعے نے مجھے دیا ہے۔ خدا نے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا ہے کہ یاد کر وہ دن جب یہ جو دعا میں نے تجھ سے منگوائی تھی اور کس کے حضور منگوائی تھی اور تو نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ پھر اس سے آگے ایک اور بات بتاتا ہوں کہ عجیب بات ہے، سونے پہ سہاگے ہوئے میرے ساتھ، کہ پھر وہ جو مطلب کہ خلیفہ رابع صاحب کی میں بات کرنے والا ہوں، وہ جب آئے خلیفہ بنے غالباً 1983 کا جو لاسٹ جلسہ تھا ربا کا، اس میں وہ جو انہوں نے دعا پڑھی اس کا آخری شعر وہ پڑھتے ہیں، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اور آپ کو میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ میرا پیغام پوری جماعت احمدیہ کے آگے ہے کہ غور کرو کہ یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد خلیفۃ المسیح رابع کے نے شعر بنائے تھے، یہ جب یہ شعر اس نے پڑھے تھے، یہ شعر جب میرے پاس آیا تو خدا نے مجھے کہا تھا کہ اے عبدالغفار یاد کر وہ اپنی خواب تو نے دیکھی تھی نا، تو نے ہاتھ اٹھائے تھے بانی جماعت اسلام کے آگے اور اس کے حکم پر تو اس کی دعا میں شامل ہوا تھا، میں نے شامل کیا تھا تجھے، اور تو نے وہ دعا پڑھی تھی جو میں نے تجھے سکھائی تھی، اور تو نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ میں نے کہا اے میرے خدا میں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ کیا تو وہ نہیں غلام؟ یہ خلیفہ رابع صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے تیرے سے میں نے خواب کی شکل میں تیرے ساتھ میں کیا ہوا ہے۔ تو میرے لیے تو کوئی چانس نہیں نا کہ میں اس بات سے، اللہ کی اس رضا سے یا اس حکم سے میں کوئی انکار کر سکوں، کوئی بہانہ بنا سکوں،
الہام ہوتے ہیں، اگر الہام ہوتے تو سینکڑوں کے بعد بھی کچھ انسان کا ڈر، خوف، نفس، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہیوی ہے. جس جماعت میں یہ کام ہو رہا ہے، جس جماعت میں اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، وہ جماعت اس قسم کی فوج بنا دی گئی ہے. اس جماعت میں آنے والے نے، میں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے زرد چادروں پر بھی اس نے ملبوس ہونا ہے. زرد چادریں مینس کی بیماریاں اس پہ آنی ہیں، اور وہ بیماریاں کو فزیکل نہیں ہونی اس کو، کہ وہ جو ماحول ہے اس جماعت کا اندر بنا دیا گیا گھٹن کا، اور ہر ٹائم ایک مارشل لا کی کیفیت لوگوں پہ ہے، تو آنے والے پہ بھی یہ اثر ہونا تھا. اور اس ماحول میں پھر کھڑے کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک ترکیب سے یہ اس کے ساتھ یہ کام کیا تاکہ اس کو حق الیقین ہو جائے کہ ہاں خدا نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، ان سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی آزمائشیں لینے کا پروگرام بنایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں میں ڈالا اپنے بندے کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ اس نے پوری کر دی آزمائشیں. اللہ نے اس سے کہا کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدا میری اولاد میں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو ہے ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا. جو تیری امت، تیری نسل میں جو لوگ ظالم بن جائیں گے، میرا عہد ان سے نہیں ہوگا امام بنانے کا، ہاں ان سے ہوگا جو تیری رستے پہ چلیں گے. میں بات کر رہا تھا یہ ان ازمائشوں میں سے. آج میں ایک ازمائش کی بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے. آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو. آخری عمر میں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، اور جب جو بیٹا 7-8 سال کا تیز چلنے کے لائق ہو گیا ان کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ وہ اکلوتے بیٹے کے متعلق حکم دیتا ہے اپنے بندے کو کہ اے ابراہیم اس کو کر دے قربان میری راستے میں. اچھا، یہ اتنا بڑا حکم تھا ایک بندے کے لیے کہ ایک انسان ہو، اللہ کا بندہ ہو، آخری عمر میں اس کو ایک بیٹا نصیب ہو اور ایک لوتا ہو. 7-8 سال کا جب بیٹا ہو جائے تو اس کو پھر اس کا خدا اس کو حکم دے کہ اس کو میرے راستے میں قربان کر دو. آپ خود سوچو کہ یہ جو واقعہ آزمائش ہے کتنی بڑی آزمائش ہے. عام آدمی تصور کر سکتا ہے اس بات کا؟ میں جب اس واقعے کے پر سوچتا ہوں، میں اپنی ذات کا بتاتا ہوں آپ کو کہ میری آنکھوں کے آگے میرے بھی بچے ہیں، وہ میرے بچے جب آتے ہیں میری نظروں کے آگے بھی، اگر خدا حکم دے مجھے تو میری آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، مجھے نظر آنا بند ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی آزمائش تھی اس بندے پر. لیکن اس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور چل پڑا اس کو قربان کرنے کے لیے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس معاملے کے لیے بڑا عظیم آزمائش کا واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر الہام نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کی شکل میں اس کو یہ بات بتائی تھی. یہ بڑا اہم واقعہ آزمائش کا. اللہ نے بتایا تھا کہ وہ ابراہیم صاحب نے دیکھا کہ خواب میں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ایک رات دیکھا، پھر تفسیروں میں آتا ہے مسلسل 3 دن وہ ایک خواب دیکھتے رہے. پھر ان کو حق الیقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی رضا ہے. تو اللہ کے بندے تھے وہ، انہوں نے تو اللہ کو اختیار کر لیا تھا. پھر وہ بیٹے کو چل پڑے ذبح کرنے کے لیے. پھر جب کرنے لگے ذبح تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم بس کر، تو نے جو کام میں نے کہا تھا وہ کر دیا. پھر اس کی جگہ پہ ایک میڈا ذبح کر دیا گیا. میں نے یہ واقعہ ضمناً اس لیے بتایا ہے کہ بڑے بڑے جو واقعے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، وہ کمزور آدمی ہو یا ایسا واقعہ ہو جو انسان کی عقل و شعور سے باہر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جب کروانا چاہتا اپنے بندوں سے تو سمپل صرف الہام نہیں ان کو نازل کیا کرتا. الہاموں سے بات نہیں بنتی، وہ اللہ تعالیٰ ایک روحانی واقعے ہوتے ہیں ان سے ساتھ کرتا ہے. جیسے ابراہیم السلام کے ساتھ وہ بچے کا کر دیا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا کہ پوری طریقے سے کھڑا کر کے اللہ نے بتا دیا. پتہ کچھ بھی نہیں مجھے، جب میں نے یہ رویا دیکھی تھی کوئی پتہ نہیں تھا. پھر ایک وقت کے بعد جا کے اللہ نے پھر مجھ پر ظاہر کرایا کہ یہ وہ خواب ہے. جب مجھے اٹھا میں سجدے سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ وہ یاد کر خواب، وہ بزرگ کی خواب جو تیرے سامنے جس نے دعا کی تھی، تو اس دعا کا نتیجہ ہے. میں نے تجھے اور تیری دعاؤں کو قبول کیا. تو اس کے بعد پھر اس خواب کی حقیقت کا اور اس پورے واقعے کا مجھے پتہ لگا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ
واقعہ روحانی سینکڑوں الہاموں پر بھاری ہے، کیونکہ وہ کام اتنا کر نہیں سکتے اس ملہم پر جتنا اس واقعے نے مجھ پر اثر کیا ہوا ہے، اور میں ممکن نہیں ہے کہ میں اس معاملے کو چھوڑ دوں، میری بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایسے ہے جیسے میں پکڑا گیا ہوں اور اللہ کی رضا کا پابند ہوں۔ تو میں نے ایک ضمن میں یہ بات بتائی ہے، آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ پہلی خواب تھی۔ دوسری خواب جو میں آپ بتانے لگا ہوں کہ اسی خواب کے بعد موضوع ڈاور میں ہماری تھوڑی سی زر زمین ہے، زمین بالائی اور زیریں حصوں میں منقسم ہے۔ زمین کے بالائی حصہ پر میرے والد صاحب مرحوم کے زمانے میں ایک کچی حویلی تھی، جس کے نقوش اب تک میرے ذہن میں اچھی طرح یاد ہیں، کیونکہ میں بچہ تھا، 7-8 سال کا تھا، اس وقت تک وہ حویلی میں نے دیکھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ گرا دی، پھر وہ زمین کا نقشہ بدل گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس حویلی کے پاس کھڑا ہوں، اچانک دیکھتا ہوں کہ کچھ فاصلے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہماری زیریں زمین میں سے گزر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی میں آپ کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پکڑ کر ان کا بوسہ لیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور آپ ہمارے گھر کے پاس سے گزر کر جا رہے ہیں، آپ ہمارے گھر آئیں اور ہمیں بھی اپنی خدمت کا اشرف بخشے۔ یہ میں خواب میں کہتا ہوں اپنے آقا سے۔ آپ سم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک آگے کام ہے، میں واپسی پر آپ کے گھر آؤں گا۔ آپ علیہ السلام آگے تشریف لے جاتی ہیں اور میں واپس حویلی کی طرف آ جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور السلام ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو خواب میں کیفیتی ہوتی ہیں آنن فانن بدل جاتی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے خواب ایسے ہی ہوتا ہے، وہ دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ حضور السلام ہمارے گھر تشریف لے آئے، آپ نے ہم سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ازراہ شفقت فرمایا، غفار میرے ساتھ آؤ، آج کل ہماری زمین پر گنے کا رس نکالتے ہیں، تم بھی رس پینا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، میں نے ایک برتن لیا اور گھر والوں سے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زمین پر جا رہا ہوں، وہاں پر رس پیوں گا بھی اور کچھ رس لے کر بھی آؤں گا۔ پھر حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ کافی چلنے کے بعد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زمین میں داخل ہو جاتا ہوں۔ زمین اتنی پیاری تھی کہ میں بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ ایک واقعی ایسا ہے، اب آج بھی میری آنکھیں اس زمین کو دیکھتی ہیں، کیونکہ وہ خواب کبھی بھولی نہیں مجھ سے۔ میں بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ خواب میں ہی خیال کرتا ہوں کہ ہماری زمین تو اچھی نہیں ہے، ہم بھی اپنی زمین فروخت کر کے حضور السلام کی زمین کے ساتھ ہی خرید لیں۔ یہ کیفیت ہے اس کی زمین کی کہ ایک بندہ جب داخل ہوتا ہے اس میں اتنا متاثر ہوتا ہے اسے کہ خواب میں ہی یہ ایک اس کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زمین بیچ دیں، ادھر ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی لے لیں۔ خواہ تھوڑی ہی ملے، یہیں پر ہوں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب جو ہے، یہ پہلی خواب مختصر خواب تھی، اس کے بعد میں نے یہ دیکھی تھی، کوئی چند مہینوں کا وقفہ ہو گیا ان کے درمیان۔ یہ خواب بھی بڑی مبارک خواب تھی، بڑی پر اثر تھی، لیکن سمجھ کوئی نہیں تھی اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو سنائی خواب، اپنے چند ایک دوست تھے ان کو بھی سنائی، اور ایک دو دن بڑی خوشی تھی، بڑی اچھی خواب دیکھی ہے، پھر اس کے بعد بھول گیا، کیونکہ میں اس کے بارے میں کیا سوچوں، کیونکہ میں ان پڑھ آدمی تھا۔ اب اگر میں ہوں کچھ پڑھا ہوا تو یہ اللہ نے پڑھایا مجھے، میں نے کسی انسان سے نہیں اب سیکھا۔ تو خاموش ہو گیا۔ تو آگے دارالحمد میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خوابوں کی تعبیر مجھ پر کھول دی۔ پہلی خواب کی میں نے کافی بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ جو مسلم موعود ہے جماعت احمدیہ میں، جو انسان جو اس کا الہامی نام ہے وہ ذکی غلام ہے، وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں دیا گیا۔ تو وہ جو نشان تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ جو تیرا خواب تھی وہ ایک قسم کا میں نے دکھایا تھا تجھے ماؤ ذکی غلام بنا کے، اس میں جو مانگا تھا میرے بندے نے وہ میں تجھے دکھایا تھا، اور وہ تو ہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب 1983 میں جب میرے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، میں نے شعر کا ذکر کیا ہے خلیفہ رابع صاحب کا کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کی سوا، اے غلام مسیح و زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ پھر اللہ نے مجھے کہا کہ اے عبدالغفار یاد کر وہ خواب۔ یہ جو خلیفہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں،
کیا تو نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے؟ میں نے کہا اے خدا میں نے ہاتھ تو اٹھائے تھے، اور اپنے آقا کے آگے اٹھائے تھے، اور اس کی دعا کے ساتھ وہ شامل ہو کر آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ ساری بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کر دیا۔ اب میرے لیے میں کیسے انکار کر دوں ان باتوں کا؟ میرے لیے کون سے الہام کی اب ضرورت رہ گئی تھی کہ الہام ہو مجھ پر، مجھے پتہ چلے؟ یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں ہوں، میں تو سوال ہی نہیں پیدا۔ جو دوسرا آدمی سنتا ہے، جو اس واقعے کو جو سنتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، وہ وہیں پہ ساکت ہو کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ایک نارمل واقعہ نہیں، یہ نارمل خوابیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ جو دونوں خوابیں تھیں، جب وہ یہ واقعہ ہوا میں سجدے سے اٹھا تو ان کی حقیقت مجھ پر کھول دی۔ تو یہ جو دوسری خواب ہے، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ میری کتاب کے صفحہ نمبر 58 اور 69 صفحہ پر یہ خواب بھی پڑھیں، اور اس پر یہ جو میں نے تعبیر خدا تعالیٰ سے پائی تھی، جو اللہ نے مجھے بتایا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بھی ایک عجیب نظارہ ہے۔ جب میں پتہ چل گیا نا مجھے کہ یہ دو خوابیں اللہ تعالیٰ کی خاص کو عنایات تھیں، اور بھی بہت ساری خوابیں تھیں، میں نے لکھنی شروع کر دی دارالحمل میں ہی۔ میں نے عزیز منصور ہم کو کل وہ کاغذ بھی دکھائے ہیں کہ اسی کو دیکھا ہوگا، ان کے وہ ڈیٹ بھی پڑی ہوئی ہے جنوری 1984 کی۔ تو میں نے دارالحمل میں بھی یہ خوابیں لکھنی شروع کر دی ایک کاپی پہ۔ اچھا، جب میں خوابیں لکھتے جب یہ دوسری خواب جو میں نے پڑھی ہے نا، یہ زمین والی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین میں جاتا ہوں، جب میں لکھ رہا تھا تو اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے مجھے کہا، ظاہر کہ اللہ نہیں کہا، مجھے میرے دل میں ڈالا کہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ میں اس وقت بڑے زور و شور سے صبح سے پڑھ رہا تھا، نساؤکم حرث لکم، نساؤکم حرث لکم پڑھی جا رہا تھا، اور مجھے پتہ نہیں تھا میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ جب خواب لکھتے اس خواب پر میں آیا، جب میں یہ لکھ رہا تھا، اس وقت کسی نے مجھے کہا، ایسی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، جب میرا تجربہ ہو گیا، اب کوئی ایسی ہوتی ہیں باتیں، مجھے کہا گیا کہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے منہ کی طرف غور کیا، اپنی جو کلام میں کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میں پڑھ رہا ہوں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یہ پڑھ رہا تھا میں صبح سے۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ جو خواب لکھ رہا ہے، اس کی تعبیر اس میں ہے، یہ الفاظ جو پڑھ رہا تھا، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ تو سمجھ گیا، میں فوری طور سے سمجھ گیا اس خواب کی تعبیر کو کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کی میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا یہاں پہ، آپ کتاب سے پڑھ لیں، کتاب انٹرنیٹ پہ آن ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہوگی، وہاں تفصیل پڑھ لیں، کیونکہ اگر میں اس کی تعبیر وہ جیسے جیسے ہوا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بیان کروں گا، اور بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی۔ تو میں آپ لوگوں کو اور چند باتیں بتاتا ہوں، یہ تفصیل وہاں سے آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر دوسری خواب کی حقیقت ایک کشفی حالت میں مجھ پر ظاہر کی، وہ ضروری بات ہے، میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں آج۔ غالباً مارچ 1984 کا آخری عشرہ تھا۔ ایک رات سونے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید میں مصروف تھا اور جاگ رہا تھا، اچھی طرح مجھے بھی یاد ہے وہ وقت۔ لیکن اچانک میرے ہوش و حواس کھوئے گئے، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن تھا میں جاگ رہا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نظارہ دکھایا، اور دراصل اللہ تعالیٰ نے اس نظارہ میں مجھے میری متذکرہ والا جو سوال تھا ایک، کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہا تھا کچھ دنوں سے کہ اے خدا، اگر یہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اگر اس میں اس کی تعبیر ہے یہ، تو اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ اے میرے خدا، تو مجھے میرا حضرت مہدی و مسیح موعود کی نسل کے ساتھ کچھ جسمانی رشتہ قائم کرے گا۔ اس کا تو یہ لگ رہا، کیونکہ میں ان کی زمین میں گیا تھا، وہ لے کے گئے تھے، تو کھیتی میں لے گئے تھے، میں نے گنے کا رس پیا، لے کے بھی آیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں ہوگا؟ میرا یہ سوال تھا اس سے پہلے، اس نظارے سے پہلے۔ تو اس نظارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ نظارہ یہ تھا کہ میرے سامنے ایک تصویر ہے، میرا بھائی عبدالسلام میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تصویر کی طرف اشارہ کر کے اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ بھائی جی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ نعمت میرے لیے بھیجی ہے۔ وہ سامنے تھی تصویر میرے، تو میں بھائی کو اشارہ کر کے کہتا ہوں، دونوں ہم کھڑے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی جی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ نعمت میرے لیے بھیجی ہے۔ اسی وقت میری غنودی کی حالت جاتی رہی، میں مطلب وہ جو میرے تھی وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ تصویر کس کی تھی؟ اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا عطیۃ المجید بنت حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز۔
اس واقعہ کے بعد میرے لیے سوال کی مزید کوئی گنجائش نہیں تھی. سوال مکمل ہو گیا، جواب اس کا مکمل دے دیا گیا. کشفی نظارے ایسے ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، کشفی نظارے ایسے ہوتے ہیں جو انسان ان نظاروں کو دیکھتا ہے وہ دوسرے انسانوں کو نظارے کے متعلق بتا تو سکتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا نظارے میں، لیکن وہ اپنے نظارے کو دوسرے لوگوں کو دکھا نہیں سکتا. کوئی نظارہ تو اس نے دیکھا ہے تو وہ لوگوں کو بتائے گا جی میں نے ایک کشفی حالت میرے پر طاری ہوگی، میں نے ایک ایسا نظارہ دیکھا، میں باغ میں کھڑا تھا، میں نے وہاں تھا، یا جو تھا وہ ایک نظارہ ہوتا ہے. تو وہ نظارے کے متعلق کیفیت تو بتا دیتا ہے لیکن وہ نظارے کو دکھا نہیں سکتا. یہ جو میں نے دیکھا ہے، کیفیت جو دیکھی ہے، اس کے متعلق میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ آئندہ لیکن اب وہ اپنے جو نظارہ ہے جو میں نے دیکھا ہے اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں محفوظ ہے. آئندہ اگر جماعت احمدیہ نے خواہش ظاہر کی کہ تو کشفی نظارہ میں جو تو نے دیکھا وہ ہمیں دکھا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ نظارہ بھی دکھاؤں گا، کیونکہ وہ نظارہ ایسا ہے کہ تاریخ احمدیت میں محفوظ اب ہو چکا ہے. اس کشفی نظارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آج کو کھلے کھلے رنگ میں بتا دیا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. عورتیں کھیتی کے مانند ہوتی ہیں. اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کا اس عاجز کو اپنی زمین اور اپنی کھیتی میں لے جانا اور پھر وہاں میرا رس پینا اور کچھ رس واپس لے کر آنے سے مراد یہ عطیت المجیب کی صورت میں وہ آسمانی نعمت تھی جو اللہ نے مجھے بخشی تھی. لیکن جو لوگ اس دنیا میں غلط طور پر خلافتوں کے نام پر خدا بنے بیٹھے ہوں، یاد رکھیں انہیں یہ باتیں کس طرح سمجھ میں آئیں. دراصل وہ نعمتوں کو لینا تو جانتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف اللہ تعالیٰ کسی اور کو بخش دے تو یہ لوگ اس نعمت کو دینا نہیں جانتے، یہ لینا جانتے ہیں. لا ریب فیہ ایک الہام ہے، لفظی ہے، وہی مطلب ہے، مجھ پر نازل ہوئی تھی. میں اس کا واقعہ بھی مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اسی واقعہ کے بعد میرے ساتھ میرا ایک کلاس فیلو تو نہیں تھا کیونکہ وہ میڈیسن کا اسٹوڈنٹ تھا، میں تو پولیٹیکل سائنس کا تھا. ایک دفعہ میرے ساتھ بات ہوئی تو اس نے ورچوئس گاڈ کے متعلق جو میرا نظریہ تھا، نیا میں 2 مہینے ہو گئے تھے اس کو، اس نے میرے ساتھ بات کی. باتوں میں یہ لوگ اللہ علم لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. آپ بھی یہ جو سارا کچھ ہے یہ لالموں کا، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے، لیکن تقریباً 90% یہ ان پڑھ لوگ ہیں، سارے جماعتی ہم اکٹھے ہو گئے. وہ بھی ایک پڑھا لکھا میڈیسن کا پڑھا ہوا ڈاکٹر آدمی تھا. اس کی بے علمی کی انتہا دیکھو کہ وہ کہتا ہے کہ یار ورچوئس گاڈ یہ کیسے ہو گیا. میں نے کہا کہ نہیں، میں خلیفہ صاحب کو لکھوں گا، وہ جان سیں گے. وہ کہتا الٹا مجھ سے کہ خلیفہ صاحب آپ سے کہیں گے آپ احمدی ہیں. یعنی یہ لفظ اس کے لیے ایسے تھے کہ اس کی فہم میں احمدیت سے نکل گیا تھا. تو میں نے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون اس پر بندے پر پڑھا، اس اسٹوڈنٹ پر. لیکن اس سے واقعے سے صدمہ بڑا مجھے ہوا کہ یار یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تو احمدی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام ایک کیا ہے، مجھے بتایا ہے ایک راز ایک نیکی کے متعلق، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو احمدی ہے، تیرے خلیفہ تجھے کہے گا تو احمدی ہے. اس سے میری پر کافی دکھ کی بات ہوئی اور میں پریشان رہا، سارا دن رہا اس بات پہ کہ اے خدا کہ کہیں یہ میرا کوئی نفس تو نہیں ہے جس نے مجھے اپنی پکڑ میں لے لیا ہے، اور یہ سب نفس کی باتیں ہیں. یہ جو میں نے دیکھا ہے وہ کشفی حالت یہ بھی میری نفس کی ہو، اور یہ جو ورچوئس گاڈ ہے یہ بھی کوئی نفس نے میرے دکھا دیا ہو، کیونکہ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے مجھے کہا کہ اگر تو خلیفہ کو لکھے وہ کہے گا تو احمدی ہے. اچھا، یہ پھر رات کو میں جب میرے گھر والے بھی سو گئے، میری صحن میں چارپائی تھی کافی فاصلے پہ، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بے قراری میں، اس دکھ میں کہ کیونکہ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس سر سے بچا. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے بھی یہی دعائیں کی ہیں اور کہا بھی ہے کہ ہم نفس سے بالا نہیں ہیں. یہ جو نفس ہے بری باتوں کا حکم دینے میں بڑا دلیر ہے. ہاں، مگر جس پر اللہ رحم کرے وہ اس نفس سے بچ جاتا ہے. میری بھی یہ غم کی کیفیت تھی کہ اگر یہ میری نفس کی باتیں ہیں، میں تو پھر بڑا مظلوم انسان ہوں اور بڑا مظلوم ہوں. اے خدا میری مدد فرما، میں اس سے مجھے نکال. لیکن اگر تیری کوئی بات ہے تو پھر مجھے بتا، کیونکہ میں اب
فکر مند ہوں اس موضوع کے بارے میں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں چاری پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک پاؤں میرا نیچے تھا اور ایک میرا پاؤں اوپر تھا، میں ایسے یہ چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ یہی میرا سوال تھا۔ یہ سوال میں دو باتیں تھیں اس وقت میرے آگے کہ اے خدا، یہ جو تو نے مجھے سجدے سے اٹھنے کے بعد بتایا ہے کہ تو وہی موعود ذکی غلام ہے جو حضرت مہدی علیہ السلام کو اس کی دعاؤں کے نتیجے میں دیے گیا تھا۔ ایک میرا یہ سوال ہے جو آپ نے مجھے بتایا ہے۔ دوسرا یہ کشفی حالت میں یہ جو میں نے دیکھا ہے، نعمت دیکھی ہے، کیا یہ میں کون ہوں؟ میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کیا یہ دونوں باتیں سچ ہیں؟ کیا میری نفس کی باتیں تو نہیں؟ اسی سوال آگے رکھ کے اللہ کے میں بیٹھا تھا، غمگین تھا۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میری زبان نے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ لا ریبہ فیہ۔ اتنی تیزی سے وہ کہہ رہی تھی اور ساتھ ساتھ کامتی بھی جا رہی تھی۔ میرے بس میں نہیں تھا، میرے قابو میں نہیں تھی اس وقت، وہ پڑھتی جا رہی تھی۔ اور 1 یا 1.5 منٹ کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ سلو ہوئی، پڑھنا شروع ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ہوتی پھر وہ ختم ہو گئی۔ جب وہ رک گئی تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے ان الفاظ میں تسلی دیا ہے کہ اے عبدالغفار، غم نہ کر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ جب اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جب وہ ان پر ایسی باتیں نازل ہوتی ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، کہ اتنی بڑی بات یہ کیا ہو گیا، تو پھر وہ فکر مند ہویا جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو لوگوں کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُن۔ اللہ تعالیٰ آسم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ آدم کی مثال اللہ کے نزدیک، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ آدم کو اس نے مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا وجود میں آ جا، وہ وجود میں آ گیا۔ اچھا، اگلی آیت جو ہے، پھر اللہ فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکون من الممترین۔ آسم کو اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے یہ وجہ کیا تھی، آسم کو کیوں کہا گیا کہ اے میرے بندے یہ حق اور سچ ہے، یہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بارے میں اللہ نے بتایا تھا اس آیت میں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہمارے پیارے آقا کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ سچ اور حق ہے، اس میں شک نہ کر۔ اس کی وجہ کیا تھی میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ جو 570 سال بعد آسم مکہ میں پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس وقت یہ نصارہ کو جو ابن اللہ کا عقیدہ پک چکا تھا کہ وہ خدا کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، اس پر چلا گیا ہے، یہ جو اس وقت عرب میں بھی یہ عقیدہ مشہور تھا۔ اور جس ماحول میں آسم پیدا ہوئے وہاں پہ بت پرستی تو تھی ہی، یہ نصارہ کی یہ عقیدہ بھی عام تھا۔ اور جب کوئی پیدائشی عقیدے دیکھتا ہے اپنے ماحول میں، اگرچہ وہ ماحول ہی کیوں نہ ہو، لیکن اثر ضرور ہوتا تھوڑا تھوڑا کہ بھی یہ عقیدے ہیں، کیونکہ آسم امی تھے، سلیم الفطرت تھے، نیک تھے، وہ انہوں نے شرک کو رد کیا، بچپن سے ہی پیدا ہو گئی، لیکن پھر بھی اثر ہوتا ہے ارد گرد کے ماحول کا۔ جیسے جماعت میں دیکھو، سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم غلطی کریں۔ وہ یہ پیدائشی عقیدے یا جو جن پیدائشی عقیدوں میں انسان آنکھ کھولے، ان کے تصورات جم جایا کرتے ہیں، پھر وہ ان کا متعلق شک کرتا ہے بعض اوقات۔ ضرور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ اس کی مثال آدم کی طرح ہے، آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کے کہا کہ وجود میں آ جا، وجود میں آ گیا۔ شک ہوا ہوگا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کیا ہے، ایسے ہوا تھا، وہ عیسیٰ ایسے بنا تھا؟ پھر اللہ نے جواباً فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے میرے بندے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور تو اس میں شک نہ کر۔ ایسے ہی میں نے بھی شک کیا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یعنی عام آدمی، کامن جو مین ہوں میں، میرے جیسا انسان جو گاؤں کا ایک رہنے والا ان پڑھ آدمی بلکہ ان پڑھ خاندان کا ایک چشم و چراغ، وہ کیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی باتیں۔ جب میں نے شک کیا تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لا ریبہ فیہ ان الفاظ میں مجھ کو تسلی دی کہ اس میں شک نہ کر، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے دوسرے مفصل خط محررہ 22 فروری 1997 میں اپنے غلام مسیح الزمان ہونے کے دعوے کے ساتھ عطیۃ المجید سے متعلقہ یہ واقعہ بھی جناب خلیفہ رابع صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جن لوگوں نے کتاب میری پڑھی ہے، باقی میں نے بیان کر دیا۔ اس وقت غالباً عطیۃ المجید کی شادی ہونے والی تھی جو میں نے یہ لکھا تھا۔ خلیفہ صاحب بڑے عقلمند اور بڑے زیرک انسان تھے، آپ سب جانتے ہیں، پوری جماعت جانتی ہے ان کے متعلق کہ بڑے عقلمند بھی تھے اور بڑے زیرک بھی تھے۔ میری بات فوراً سمجھ گئے
اور افراد جماعت alghulam.com پر میرے دوسرے خط اور اس کے جواب سے جو انہوں نے دیا تھا خلیفہ صاحب نے، یہ ساری تفصیل یہ پڑھ سکتے ہیں تم لوگ سب، وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا خط لکھا، کیسے یہ واقعہ لکھا اور کیسے انہوں نے پھر اس کا جواب دیا، یہ ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں۔ میرا خیال ہے وہ سمجھے کہ خاکسار نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعوے میں بھی غلطی پر ہے، لہذا عطیۃ المجیب کی خبر بھی جھوٹی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ خیال جب میں نے کہا تو جیسا انہوں نے جواب دیا، وہ میرے ویب سائٹ پہ ہے، میں اس ساتھ نہیں لایا، ان کا اصل خط میرے پاس پڑا ہوا ہے، سارے خط پڑے ہوئے ہیں، ان کی اسٹمپ ہے، ان پہ اوریجنل خط ہیں، تو یہ سارے ویب سائٹ پہ آن ایئر ہیں، وہاں پہ سب دوست پڑھ سکتے ہیں۔ اس خط سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ اپنے دعویٰ مسلم موعود جو ہے اس کی میں بھی غلطی پر ہے، اور یہ جو واقعہ بتا رہا ہے یہ بھی اس کی نفسانی کوئی بات ہے۔ وہ مجھے بڑی نرمی میں جواب دے کر خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ بڑا نرم خط لکھا انہوں نے، بلکہ جو پہلا خط تھا جو 1993 میں بھیجا تھا وہ ایک جلالی خط تھا، پیغامیوں والا فتنہ، شیطانی بسافس، یہ اینڈ وہ اینڈ، تو یہ بڑا نرم سا خط تھا، اور خاموش ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، جب وہ اپنے گھر میں آباد ہو جائے گی تو پھر میں اس عاجز کی خبر لوں گا، اس کو پروگرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات تھی ان کے دل میں کہ میں اس کے بعد پھر ان کو پوچھوں گا بھی کیسے بھی یہ تو دعویٰ کرتے پھر رہے کہ تو بات یہی جھوٹی نکلی ہے، اپنی شادی کر کے پھر وہ کہے گا، بولے گا اب چپ ہو گیا ہے، مجھے ایک قسم کا وہ ٹریپ کر رہا ہے۔ میری طرف سے عطیۃ المجیب کے متعلق میرا پیغام وصول کرنے کے بعد میرے پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے جناب خلیفہ صاحب نے اپنی بیٹی کی تاریخی شادی بڑے دھوم دھڑکے سے منفرد یعنی یونیک رنگ میں کی، آپ لوگ سب اس کے گواہ ہیں، 1997 کی بات ہے، لیکن یہ یونیک شادی اور تاریخی شادی 6 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی، اور چلتی بھی کیسے، کیونکہ میں نے خلیفہ صاحب کو اپنا جو کشفی نظارہ بتایا تھا اور اس کے نتیجے میں جو پیغام دیا تھا وہ کشفی نظارہ بھی سچا تھا اور میرا پیغام بھی سچا تھا۔ اے افراد جماعت، خلیفہ صاحب نے ان تمام واقعات سے آپ کو لا علم رکھا، کسی کو نہیں بتایا انہوں نے، حالانکہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ اس جماعت کا سربراہ تھا۔ ایک آدمی خدا کا نام لے کر اپنا ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ اس کے آگے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بڑا تہذیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ جو جماعتی قواعد و ضوابط ان کے مطابق اس نے سارا کام کیا۔ اس پر فرض تھا اس خلیفے پر کہ اس واقعے سے جماعت کو اطلاع دیتا، لیکن نہ اس نے میرے دعوے کی اطلاع دی، نہ اس واقعے کی اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ کی روحانی جماعتوں کے خلیفے یا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے جانشین کیا اس طرح کے فریب دینے والے لوگ ہوتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے یا پوری جماعت سے سوال ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، وہ جانشین ہو ہی نہیں سکتے حضرت میرا صاحب السلام کے کہ جو ایسے دھوکے دہی کے کام کریں۔ وہ بڑے سمپل اور سادہ لوگ ہوتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت مولانا خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے جماعت احمدیہ میں موجود ہے، اور امت محمدیہ میں 4 خلفاء راشدین یا عمر بن عبدالعزیز جو ان کی مثال موجود ہے۔ دراصل یہ خلیفے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، دراصل یہ خلیفے تھے ہی نہیں۔ اب طوبہ بی بی کے واپس آ جانے کے بعد طوبہ بی بی کی مغرور باپ کو پریشانی لاحق ہوگی کہ اب کیا بنے گا۔ یہ سب باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں آپ یہ واقعہ کھول رہا ہوں جماعت کے آگے، جبکہ وہ اپنی زندگی میں اس کو دفن کر کے گئے ہیں، اور کس طریقے سے آگے باتیں آئیں گی میں بتاؤں گا، لیکن میں اس کا اب یہ جو مقدمہ ہے آج میں کھول رہا ہوں جماعت احمدیہ میں۔ پہلے میں نے کبھی بات نہیں کی تھی اس موضوع پر، کچھ وجوہات تھیں، میں بات نہیں کرتا اس موضوع پر، لیکن اب میں بات کر رہا ہوں، اور اس مقدمے کو میں افراد جماعت کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا، اس وقت ان کی زندگی میں کر دیا تھا، لیکن اس نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ میں آگے بتاتا ہوں کہ کیسے اس نے قبول نہیں کیا۔ تو طوبہ بی بی کی علیحدگی کی بات بھی پھیل رہی تھی، وہ سوچ رہا تھا نا کہ اب وہ بات تو پھیل رہی ہے ایسا، اور اگر مدعی غلام مسیح الزمان نے ساری بات کو کھول دیا تو پھر کیا بنے گا۔ یہ اس کی ذہنی کیفیت تھی اس وقت۔ اپنی اس پریشانی کے حل کے طور پر جناب خلیفہ صاحب مورخہ 10 جولائی 1997 کے خطبہ جمعہ میں طوبہ بی بی کی علیحدگی کی بات کو کھولتے ہیں،
لیکن اس وقت بھی وہ اپنی بیٹی سے متعلق سچی بات احمدیوں کو نہیں بتاتے۔ اپنے خطبہ جمعہ میں اپنی بیٹی کے علیحدگی کے متعلق جناب خلیفہ صاحب نے کیا فرمایا، اب میں ان کے الفاظ پر اجمالی تبصرہ کروں گا۔ میں اس وقت کروں گا اس کے متعلق نا خطبہ جمعہ جو ان کا تھا۔ سامعین، بعد ازاں یہ جو متن ہے نا اپنی بیٹی کے متعلق انہوں نے جو کہا، تو الغلام.com جو ہے ہماری ویب سائٹ، اس پہ نیوز کے سیکشن میں بعد میں پڑھ لینا، کیونکہ وہاں پہ آنے میں کر دوں گا وہ خطبہ جس میں انہوں نے یہ اپنے الفاظ اس سلسلے میں یہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو الفاظ ہیں یہ سارا ایک مقدمہ ہے، ایک ایسے ہی مقدمہ ہے جیسے غلام مسیح الزماں کا مقدمہ ہے، یہ بھی مقدمہ ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت میں جو انہوں نے کہا میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیا کہا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں آپ لوگ وہ ویب سائٹ سے پڑھ لینا۔ یہ جو کاغذ ہیں یہ دیکھ لیں آپ، یہ سارے وہ ان کے خطبے سے وہ ہیں جو انہوں نے خطبہ کہا تھا، میرے پاس ہیں، لیکن میں وقت کی مناسبت سے زیادہ سب نہیں باتیں پڑھوں گا، بس چھوڑ دوں گا، آپ تفصیل اپنے ویب سائٹ سے پڑھ لینا۔ تو وہ اس خطبہ میں کیا کہتے ہیں سنیں۔ وہ کہتے ہیں اب جو تھوڑا وقت باقی ہے اس میں ایک ایسی بات کہنی چاہتا ہوں جو بظاہر تعصب پیدا کرنے والی بات ہے، مگر میں جماعت کو تنبیہ کرتا ہوں کہ جب تک اس مضمون کو میں آخر تک کھول کر وضاحت سے بیان نہ کر دوں، وہ کوئی جلدی میں ایسا نتیجہ نہ نکالیں کہ جس سے وہ سمجھیں کہ اوہو یہ تو بہت فکر والی تعصب والی بات ہے جو آج ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ امر ایک واقعہ یہ ہے کہ ہرگز اس میں تعصب کی کوئی بات نہیں ہے۔ آخر تک جب میں پہنچوں گا تو آپ حیران ہوگے کہ یہ خوشخبری ہے اور بہت بڑی خوشخبری۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، ایک خلیفہ ہے، اس کے باپ نے مسلم موت کا دعویٰ کیا 1944 میں، اس کی اولاد بھی چلی آ رہی ہے، اس پہ ڈیفینڈ کرتی۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، اور اس کو بتاتا ہے، وہ ساری تفصیل بتاتا ہے کہ دیکھو وہ تو ہے، میں نے بنانا ہے، اگر تو کسی بندے نے خود بننا ہوتا یا لوگوں نے بنانا ہوتا وہ تو پھر تو ٹھیک تھا، اگر میں نے اس مسلم موت کو بنانا ہے ذکی غلام میں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں تھا اور وہ تو ہے، اور میں نے تجھے بنا دی ہے، تجھے بتا دی ہے، ایک خواب کی شکل میں سارا کچھ بتا دیا ہے۔ جب یہ میں نے باتیں ان کے متعلق ایک دعوے کے متعلق 1993 میں ان کے آگے رکھ دیں اور وہ لاجواب ہو گئے اور غصے میں اور جلال میں آ کے انہوں نے باتیں مجھے کیں کہ شیطانی بس یہ وہ سب یہ پڑھ سکتے ہیں، میری ویب سائٹ پہ سارے خط لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی گھبراہٹ کی نشانیاں تھیں کہ جب ایک آدمی پھنس جائے، ایک ایسے دلائل اس کے آگے آ جائیں کہ وہ کہے کہ اب میں کیا کروں، تو پھر یا تو وہ مان لے گا بات کو کہ بات ٹھیک ہے میں لاجواب ہو گیا ہوں، دوسری بات یہ ہوتی کہ پھر وہ طاقت یا وہ روب ڈالے گا۔ تو اس نے مجھے پھر دھمکیاں دینی شروع کر دیں، یہ خط یہ جو بھی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس کے والد نے دعویٰ کیا اور دعویٰ جھوٹا کرے، اور اس کی اولاد نسل آ رہی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتی آ رہی ہے، اور لوگوں کو یرغمال اس ایک بڑے غلط دعوے سے بہت بڑے فتنے جماعت میں پیدا کیے گئے ان لوگوں نے، اور ساری جماعت کو اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ اچانک ایک بندہ جس کو خدا نے اس کو مسلم موت بنایا تھا ان کے آگے کھڑا ہو گیا، خلیفہ رابع کے آگے، اور خلیفہ رابع صاحب اس کے آگے لاجواب ہو گئے، اور اس کو نظام کے جو ان کے جو ہوتے ہیں ان کی تعزیریں سزائیں اس کے ساتھ وہ جگڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس بندے کو۔ اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات بھی ظاہر کی ہوئی تھی، جب اس بندے نے 1997 میں غالباً فروری کے آخر میں یہ بات لکھ کے یہ جو عطیت المجیب کا واقعہ اس کے آگے رکھ دی، میں نے ساری باتیں بتا دی ایک بار، تو پھر انہوں نے مجھے جواب دے دیا نرمی سے، اور اپنے وہ پروگرام شروع کر دی اس نے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، وہ کامیاب ہوگی تو اس کے بعد میں اس کی خبر لوں گا، اس کا پروگرام یہ تھے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو میرا دعویٰ بھی سچا ہے اور وہ جو واقعہ بھی سچا ہے، یہ دونوں انعام ہیں خدا نے مجھے دیے، اور وہ سمجھا تھا کہ یہ غلط ہیں، یہ جو بھی اس کے نفس نے دخل دیا، نفس تو ان کے ساتھ ہے، نفس کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے، سارا نفسی تو ہے ان کا جو دخل دیتا پھر رہا آج تک۔ تو اس کے بعد پھر وہ بچی کی شادی کی، تو بچی تو پھر اپنے رشتہ داروں میں شادی کی، یہ بھی سن لیں، اپنے وہ سگے ماموں کے بیٹے کے گھر گئی، اپنی ماں کی پسند کی شادی تھی، غیروں کی ہوتی، کہہ سکتا آدمی کو بہانہ بن گیا، کوئی غیر قوم کے لوگ تھے، مزاج نہیں ملے انہوں نے چھوڑ دی، یہ ایک دلیل کو دے سکتا ہے، نہیں غیروں میں نہیں بیاہی تھی، اپنے خاندان میں قریبی خاندان میں وہ بیچی گئی تھی، لیکن اس کی شادی 6 مہینے تک نہ چلی۔
اچھا اس کو اگر یہ خلیفہ کہے کہ جی وہ خوشخبری تھی، کوئی تعصب والی بات نہیں، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے اس کے لیے؟ وہ آگے میں بتاؤں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات پھیلتی جا رہی ہے. اگر بات پھیلتی جا رہی ہے، اگر خوشخبری ہے، تو آپ کو کیا فکر ہے؟ ایک عقل کی بات ہے نا، ایک بات پھیلتی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ خوشخبری ہے، وہ تعصب والی بات نہیں ہے. اگر وہ خوشخبری ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، بات اور زیادہ پھیلے. اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ گھبرا رہے ہیں اور کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو، اگر میں بتاتا ہوں کہ آج آپ پڑھیں گے نا پورے خطبے کو، وہاں پہ ڈرایا دھمکایا لوگوں کو، خبردار جب کوئی ملنے آئے یہ بات نہ کرے میرے ساتھ ہمدردی نہ کرے، میری بیٹی کے ساتھ ہمدردی نہ کرے، ہمیں تمہاری کوئی ہمدردی کی ضرورت. جیسے وہ اچانک ہی ایم جو کے دشمن بن گئے خلیفہ صاحب، یعنی ایسی زبان کی استعمال کی، اور خاص کر عورتوں کی سب انہوں نے مطلب کہ کر دیا کہ یہ ان کی تو باتیں ایسی ہوتی ہیں، باتیں کرتی ہیں ایسی ہمدردیاں جتاتی ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے وہ سب عورتوں کی کر دیا، یعنی بدنام کر دیا کہ تمہارا کام ہی یہ ہے، خام خواہ دخل دیتی ہو لوگوں کی باتوں میں اور غلط مشورے دیتی ہو وغیرہ وغیرہ. تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تعصب والی بات نہیں تھی، خوشخبری تھی. دیکھو میں دلیل دے رہا ہوں کہ اگر یہ خوشخبری ہوتی تو اس کو یہ لوگوں کو ڈرانے کی کیا بات تھی؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ آئیں میرے ساتھ بات کریں، مجھے مبارکیں دیں، یہ تو خوشخبری ہے. وہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ بات نہیں کر رہی، مجھے اس کے متعلق بات نہیں کرنی، اگر کرو گے تو میں فوراً ملاقات ختم کر دوں گا، کیونکہ چلے جاؤ. اس قسم کی باتیں اگر خوشخبری ہوتی تو لوگ نہیں کیا کرتے. دیکھو یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے، یہ خلیفے یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں ایسے. آگے چلیں، میں چھوڑ کے آگے چند باتیں پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ جلسے پر آنے والے بہت سے لوگ، مرد خصوصاً عورتیں، میری اس بچی پر رحم کی نظریں ڈالیں گی جن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایسے متکبر لوگ تھے، یہ متکبر نہیں. اگر کوئی حادثہ ایسا کسی انسان کے ساتھ ہو، کوئی بھی ہو، میں ہوں تم ہو سب ہو تو غم تو ہوتا ہے کہ یار کیا ہوا ہماری بچی کے ساتھ، اچھا نہیں ہونا چاہیے، فطری طور پہ انسان غمزدہ ہو جاتا ہے. تو یہ شخص کہتا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ جلسے پر آنے والے بہت سے لوگ، مرد خصوصاً عورتیں، میری اس بچی پر رحم کی نظریں ڈالیں گے جن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ خدا نہیں تو اور کیا تھے. تو میں آپ بتاتا ہوں کہ اگر یہ خوشخبری تھی اور یہ تو اب یہ پابندیاں کیوں لگا رہے تھے آپ لوگوں پہ کہ جی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھو حقیقت کو سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ بات کیا ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ڈر تھا، خوف تھا اس غلام مسیح وہاں کا کہ اس کو تو پتہ سارا یہ سارا کیا ہوا. تو وہ خلیفہ صاحب سب چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے اور چھپاتے چھپاتے وہ اپنا کام کر رہے تھے. پتہ نہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا. ان کے کہ چلو بھائی واپس، تو واپس آ گئی. تو اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا، اب یہ کیا ہو گیا، اب میں کیا کروں. تو اب کہیں وہ پول نہ کھول دے پھر کیا ہوگا. یہ ساری ایک اندر کی کہانی تھی جس سے انہوں نے ایز اے سربراہ جماعت ہونے کے افراد جماعت کو دھوکے میں رکھا، اللہ علم رکھا. میں آج آپ سے لوگوں کو بتا رہا ہوں. آگے کہتے ہیں کہ اپنے اس رحم کو سنبھال کر رکھیں، اللہ کا رحم بہت کافی ہے جو ہو چکا ہے، اور اس پر ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے پوری طرح راضی ہیں. راضی کیا ہو تم تو مرے ہوئے ہو، تم تو رو رہے ہو، تم تو ایک ایسا غم جو خدا نے تجھے دیا تم اس کو خوشخبری کہہ کے جھوٹ بولتے پھر رہے ہو. کسی نے شعر کہا ہے نا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بھائی تم مائٹ از رائٹ کے مطابق تم اس وقت طاقت تمہارے ہاتھ ہیں، لوگ آپ غلام بنائے ہوئے ہیں، آپ جو مرضی چاہیں کریں. یعنی کہ مطلب کہ جو پاگل ہے اس کو تم عقل مند کہہ دو، جو عقل مند ہے اس کو پاگل قرار دے دو. یہ ساری باتیں آپ کے اختیار میں، اب تم باس ہو، اس واسطے تم یہ کہتے پھر رہے ہو کہ مجھے اور میری بچی کو اپنی ہمدردیاں آپ پاس رکھیں. یعنی یہ اس کے بیانات بتا رہے ہیں کہ بڑا بخلایا ہوا تھا اس وقت کہ یہ کیا ہو گیا، اور جو ہوا تھا سچ ہوا تھا. میں اسی کو تو آپ کھولنے لگا ہوں اس مقدمے کو جماعت احمدیہ میں. یہ ٹھیک ہوا تھا کیونکہ جو میں نے کشف عالت میں جو دیکھا وہ سچ تھا، میری نفس کی بات نہیں تھی. اور جو میں نے لکھا میں نے طریقے سے لکھا، آپ پڑھ لیں وہاں پہ، میں نے صاحب کو بات نہیں کی، لیکن ایک طریقے سے میں نے اپنا میسیج دے دیا بھی سر اس پہ غور کرنا یہ کیا ہے. تو وہ مغل شہزادے پھر اپنا کام انہوں نے کیا، بہر اللہ تعالیٰ نے اپنا کام جاری رکھا. تو اس کا نتیجہ پھر جو ہوا، آگے میں تھوڑی باتیں پڑھتا ہوں تو تفصیل پڑھ لینا میری ویب سائٹ سے. آگے لکھتے ہیں اس کو رخصت کرنے میں غم کیا تھا. غم اس بات کا تھا کہ شروع سے جب یہ رشتہ تجویز ہوا تھا ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے اس رشتے کی کامیابی پر یقین نہیں تھا.
بلکہ برعکس یقین تھا کہ ناممکن ہے کہ یہ رشتہ کامیاب ہو۔ اب دیکھو کہ یہ جھوٹ نہیں توڑ گیا۔ کوئی بندہ خلیفہ ہو، خلیفہ کے آگے ایک بندہ کھڑے ہو جائے کہ جی میں موعظہ کی غلام ہوں، اللہ نے مجھے بتایا، مجھے بنایا، آپ لوگوں نہیں بنا، نہ آپ بنا سکتے ہیں آپ اپنے کے علاوہ، اللہ نے بنایا وہ میں سچا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی بتا دے کہ میں نے یہ بات دیکھی ہے، یہ میں نے دیکھا نظارہ، اس میں نیچے لکھا ہوتا عطیۃ المجید بن حضرت خلیفۃ المسیح رابع، اور میں اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ اے بھائی یہ اللہ نے نعمت میرے لیے آسمان سے بھیجی ہے۔ اچھا، جب اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہو گیا، تو پھر جب وہ اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوگا کوئی رسک میں تو نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا کہ یار یہ اگر بچی واپس آئے گی تو سزی نہ ہو جائے، کیونکہ نعوذ باللہ ان کی ضرورت میں جھوٹا ہی تھا نا، تو بڑی احتیاط سے وہ شادی کرے گا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شروع سے یقین تھا کہ یہ رشتہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اگر نہیں ہو سکتا تھا تو پھنس رہا تھا رشتے میں کر کے، تو کیوں نہیں غلط کام کیا؟ پھر عقل مند کبھی نہیں کرے گا وہ کام جس میں ایک نعوذ باللہ اس کی نظر میں جو جھوٹا بندہ وہ سچا ہو جائے، وہ نہیں کام کیا کرتا، اور پھر اپنی بچی کا معاملہ ہو وہ واپس آئے۔ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ سب یہ جھوٹ تھا، لوگوں کو جھوٹ بتایا گیا، حقیقت سے لا علم رکھا گیا، اور اس کو لینے کے دینے پڑے ہوئے تھے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کیا کیا، اور اس کے بعد ہو کیا گیا میرے ساتھ۔ آگے سنیں، وہ وجوہات جن کی وجہ سے مجھے یقین تھا، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی رویا تھیں، بعض کشوف بھی تھے جن سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ رشتہ مناسب ہے ہی نہیں۔ اب اے میرے ساتھیوں سامعین، میں کہتا ہوں کہ جب اس کو اللہ نے خوابیں دکھائیں، ایسے واقعات کر دیے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جو میں نے جو لکھ کے بھیجا تھا وہ صحیح تھا نا؟ پھر خدا اسی لیے اس کو دکھا رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں جو تو کر رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ رشتہ کامیاب۔ اگر تجھے یقین ہو گیا تو پھر تو نے کیوں یہ باتیں کی؟ اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالا، اور مدعی جو تھا جنہیں سچی بات آپ کو لکھ کے بھیجی اس کو بھی تو نے سزا دے دی، اس میں بھی ڈال دیا، اور پوری جماعت کو اب جو ہے مسئلہ کھڑا ہوا یہ ساری جماعت اس نے یہ مصیبت میں ڈال دی، اور اللہ کی باتوں پر جس کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے رویا دکھائے، سمجھائیں باتیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہیں، تو سمجھ جاتا کہ یار جس طرف سے میری طرف یہ آ گیا ہے پیغام، تو اس کا مطلب شاید اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو مسلم موت بنا دیا اس شخص کو، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آ گیا ہو، اس کو اللہ نے اگر مسیح موعود السلام کی پیشگوئی کا مصداق بنا دیا، اس پہ میں غور کروں، تحمل سے دلائل دیکھوں، اگر وہ واقعی سچی بات ہے تو ہو سکتا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں کر دی ہو۔ اس پہ غور نہیں کیا، یہ لوگوں کے آگے یہ باتیں اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، یہ اس لیے کیا گیا کہ اس بچی پر تمام دنیا سے جس خاندان میں یہ رشتہ ہوا ہے، ان لوگوں نے براہ راست اثرات ڈالے اور اتنا زیادہ اس کو یقین دلایا کہ تمہارے لیے یہی ایک موقع ہے جو اس رشتے کے نتیجے میں تم خاندان میں آ سکتی ہو، ورنہ تمہیں خاندان کا کوئی رشتہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بات میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی درست ہو سکتی ہے کہ خلیفہ ہو، حضرت مرزا صاحب السلام کی جو رشتہ پوتا ہو وہ خلیفہ وقت ہو، اور اس کی ایک بیٹی ہو، اور اس کی یہ حالت ہو کہ وہ خاندان میں اس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ رشتہ اگر کرے گی تو خاندان میں آ سکتی ہے، ورنہ تو خاندان میں نہیں جائے گی۔ یہ بات ماننے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ خلیفہ کی بیٹی ہو، اس کو بیچاری کو وہ کیا تھا، اس میں نقص کیا تھا، خوبصورت بچی تھی، کیا اس کا رشتہ کو خاندان میں کسی بھی جگہ پہ نہ ہوتا؟ یہ سب باتیں یہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جان چھڑاتے پھر رہتے، یہ ایسی باتیں کر کے جب ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، یعنی اس بچی کو بھی، اس بچی کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ تک وہ سخت کرب میں مبتلا رہی، آدھی رات کو مجھے اٹھ کے جگاتی تھی کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، لیکن اس کے باوجود سمجھتی تھی کہ جو کچھ میرے سامنے بیان کیا جا رہا ہے گویا میرا مستقبل اب یہی ہے۔ اب دیکھو جی، بچی کو بھی اللہ نے خود خواب بتا دیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو کام، جہاں پہ رشتہ تیرا ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ یہ باتیں بتا رہی تھیں، اگر یہ سچی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی ان کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو جاننا چاہیے تھا کہ یہ جو میرے پاس میسج آیا اس بندے کا جو مدعی ہے اس پہ میں غور کروں، لیکن غور نہیں نہ کرنا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو جو لوگ اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھتے ہیں وہ کہاں غور کرتے ہیں، ان پہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے، وہ تو انسانوں کو نہیں سمجھتے، انسان وہ تو پھر اپنی ایسے ہوتے ہیں ان کے۔ آگے سنیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت میں بتا دیتا ہوں اس بچی کو بھی جہاں پہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے، رحم کرے، ہم تو اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ میں یہ اس کو کہتا ہوں کہ یہ تیرے باپ نے ظلم کیا تھا، تجھے خوابی میں تو نے دیکھی، پھر بھی تجھے
اس حقیقت کا جو میں نے اس کو کہہ دیا تھا، اس کی ہو سکتا ہے اس بچی کو نہ پتا ہو، اس کے باپ نے اس کو بھی دھوکے میں رکھا، اپنی بچی کو بھی نہیں بتایا ہوگا اور کہہ دیا ہوگا نہیں یہی کام ہی یہی کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بچی پہ وہ ظلم کرنے والا تھا، میرے پر تھا ہی ظلم کرنے والا. وہ تو 1993 سے مجھ سے شروع ہو گیا تھا. میں تو اس وقت سے 1993 کے بعد سے جماعت میں ایک ایسا قیدی نہیں ہوتا، ہر وقت ہر بندے کی نظر ہے مجھ پر. میں جا رہا ہوں آ رہا ہوں، کیا میں بولتا ہوں، جیسے ایک قیدی تو سارے ہی ہیں نا سب، لیکن میں ذرا خاص قیدی بن گیا تھا اس جماعت احمدیہ میں. تو یہ اپنی بچی کو بھی لاعلم رکھ کے اس معاملے سے دھوکہ اس نے کیا ہے اس معاملے میں. آگے وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خود خبر دے چکا ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے ہرگز نہ کرو، اور طبعی طور پر دل میں بھی مسلسل تردد ہو، اس کے بعد میرا اس کو اس گھر میں رخصت کرنا ایک بنیادی غلطی تھی جس کی طبعی سزا خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنی تھی. سوال یہ ہے کہ جناب خلیفہ صاحب، جب آپ کو پتہ ہے ایک بندہ موعود ہونے کا دعویٰ ہے، اس کو میرے سامنے کھڑا جماعت احمدیہ میں اگرچہ خاموش ہے، اس نے مجھے یہ میسیج بھی بھیج دیا اس بچی کے متعلق، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین تھا، نامناسب ہی نہیں تھا اس میں جانا، تو پھر یہ تم نے جان بوجھ کے تو کوئی آدمی آگ میں نہیں چھلانگ لگاتا، نہیں کھاتا، زہر نہیں کھاتا کوئی بھی. اگر یہ کہہ رہے ہیں میں نے کیا، اس کا مطلب نہیں یہ دھوکوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اس بندے کو دھوکہ دے رہے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ جی میں اب دکھاؤں گا. اس کے بعد بھی عبدالغفار کہاں ہے تو، یہ بتانے والا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اپنے قریبی خاندان سے جہاں سے وہ گئی تھی وہاں پہ واپس لے آیا. آگے لکھتے ہیں کہ تو یہ سارا جھگڑا جس کا کھولنا جماعت پر ضروری تھا، ورنہ اس وقت کی آپ ویڈیو دیکھیں جو کئیوں کے پاس محفوظ ہوں گی، تو ایک عجیب سا نظارہ دکھائی دے رہا ہے. ساری دنیا مجھے اس وقت لکھ رہی تھی کہ یہ شادی یونیک ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی. یہ تو خیر مبالغہ والی بات ہے، دنیا کی تو نہیں بات، جماعت احمدیہ کی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی ایسی شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی. اور اس بات میں یونیک کہنے میں ان کی وجہ یہ تھی کہ جس درد کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور نغمات کے ساتھ میں نے اس کو رخصت کیا ہے، اس نے ایک عجیب سما بنا دیا تھا، ایسا سما بنا دیا تھا جس سے جماعت بے انتہا متاثر تھی، لیکن حقیقت حال نہیں جانتی تھی. حقیقت حال وہ کیسے جانے، وہ تو بیچارے آگے بیٹھے ہوئے اندر ساری جماعت، آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں حقیقت کا، وہ کیسے جان جائے؟ وہ تو بیچارے لکیروں کو فقیر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے آگے، آپ ان کو بتاتے یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے، یہ معاملہ میری بچی کا بھی اس بندے نے لکھ دیا ہے مجھے، تو پھر تو وہ سمجھ آتی کہ یار بات کیا ہے، خلیفہ صاحب کو پریشانی کیا ہے. اب ان کو کیسے اعلام ہو گیا کہ یہ بات کیا ہے. آگے لکھتے ہیں ایک ذرا بھی اس کا سچ نہیں ہے، جہاں مرضی جاتی. اگر خدا کی طرف سے مجھے یقین ہوتا کہ یہ رشتہ اچھا ہے تو ناممکن تھا کہ میں اس کرب و بلا کا اظہار کرتا جو مجھ سے ہوا. یعنی جب وہ رخصت ہوئی تھی نا بیٹی، وہ کہتے ہیں، تفصیل میں نہیں پڑھ رہا، آپ پڑھنا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے تینوں بیٹیاں جب بیاہی تھیں میں بڑی خوشی سے ان کو روانہ کیا تھا، بڑا کوئی میرے پر غم کی کیفیت نہیں تھی. تو اس بچی کو جب میں نے روانہ کر رہا تھا میں درد کی کیفیت میں تھا، میں بولتا نہیں تھا زیادہ. میں زبانی آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ لینا وہاں پہ. تو میں بولتا اس لیے تک وہ چھیڑ گا تو میری غم باہر آ جائے گا. وہ غم کیا تھا ان کو، کیونکہ وہ آخری بچی تھی، وہ رخصت کر رہا تھا. ایک باپ کی 4 بچیاں ہوں، 3 بچیوں کو وہ رخصت کرے بڑی خوشیوں کے ساتھ، چوتھی کو کرنے والا ہو، ماں اس کی فوت ہوئی ہو بچی، وہ تو پھر باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میری آخری ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں. خوشی والی بات ہے نا، بچیاں اپنے گھر چلی گئیں، یہ آخری بھی جا رہی ہے، خوشی رونے کی بات کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں درد کرب و بلا میں مبتلا تھا، میں بول نہیں، مقصد یہ تھا، یہ ساری بات بتا رہی ہے کہ وہ پیچھے غلام مسیح وہاں آگے کھڑا ہوا تھا ان کے، اور انہوں نے پوری جماعت احمدیہ کو بے خبر رکھا ہوا تھا اس واقعے سے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اس لیے وہ درد میں تھے کہ دعائیں کرتے ہوں گے، ضرور کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے دعائیں نہیں سنی ان کی. سنتا کیسے؟ کیونکہ کام ہی غلط کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ درد میں مبتلا رہا تھا، یہ تھا وہ تھا. تو بات یہ ہے کہ تم نے یہ کام پھر کیوں کیا؟ اگر تم اتنے شک میں تھے اور کو پتہ تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا، تم یہ کام کرتی ہی نا. تمہارا کام کرنا بتاتا ہے کہ تم نے ایک تجربہ کیا، تم نے ایک جیسے تجربہ کرتے ہیں، ایک رسک لیتے ہیں کہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، بعد میں پھر دیکھ لیں گے. بعد میں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ بندہ سچا ہے، غلام جو اسے بات لکھ کے بھیجی، اگر وہ سچی بات ہے، آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. آگے لکھتے ہیں کہ اور ان گیتوں سے خوش ہونے کی بجائے میں اور زیادہ رنجیدہ ہوتا چلا گیا. جب گیت گا رہے ہوں گے وہ جو اس کی رخصتی کے وقت،
اور وہ جو جہاں شادی کے موقع پر ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور رنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہوں، اور پھر خصوصیت سے جب میرا دعائیہ کلام تھا اس نے لوگوں کو بہت اثر کیا۔ آگے لکھتے ہیں، میں نے اس میں کہا اے آصفہ کی جہاں خدا حافظ و ناصر، تو اس کی میں نے مرحوم ماں کا حوالہ دے کر سوچا کہ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ رحم فرما دے کہ لیکن یہ کوئی حوالے کام نہیں آئے، نہ آنے چاہیے تھے۔ دیکھو جی، آپ تو دعائیں کرتے اس لیے تھے کام آ جائیں، اللہ سن لے، اس کو آباد کر دے۔ اور وہ ذکی غلام جو کہتا پھر میں اس کو پکڑوں، پھر میں لوگوں کو بتاؤں کہ ہاں دیکھو جی ایک جھوٹا نعوذ باللہ پیدا ہو گیا جماعت میں، اس نے یہ کہا تھا، دیکھو جی میری بچی کا آباد ہے گھر، بس کی ہے، وہ کہاں گیا اس کے کش، اس کے یہ پروگرام تھے۔ لیکن اللہ کیسی بات کی سنتا، سچی اللہ کے کوئی رشتہ دار نہیں خاص۔ ان لوگوں کا میں چاہتا ہوں ان کو کہنا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، ہمارا اللہ خاص کوئی نہیں، اگر تم حضرت مرزا صاحب کی تعلیم پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پیار تم سے کرے گا جیسا حضرت مرزا صاحب سے کیا کرتا تھا۔ اگر نہیں کرو گے تو ابراہیم اول کو اللہ نے خبر دی تھی کہ لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری ذریت میں سے بھی میں بناؤں گا امام، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں بناؤں گا۔ تو ابراہیم ثانی کے ساتھ جب ابراہیم اول کے ساتھ اللہ نے کہا کہ نہیں ظالموں کے ساتھ میرا عہد نہیں ہوگا، تو ابراہیم ثانی کیسے اس وعدے سے باہر ہو سکتا ہے؟ میں اس ابراہیم ثانی کی اولاد کو کہتا ہوں کہ اپنے جو آپ کا جد امجد ہے حزبانیت اس کی پیروی کرو، اس جیسے ہو جاؤ، اللہ تم پر بہت فضل نازل کرے گا، پیار کرے گا۔ لیکن آپ نے تو کام ہی غلط کر دیا، اب تو معاملہ ہی آگے چلا گیا ہے، آپ اتنے جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم کو اللہ ہدایت دے دے، تو یہی اچھی بات ہے کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے اور تم صراط مستقیم طرف چلے جاؤ۔ آگے وہ لکھتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے خدا کے نزدیک یہ غلط بات ہو رہی تھی۔ دیکھو وہ بات بھی سمجھی جا رہے ہیں کہ غلط بات، اگر غلط بات ہو رہی تھی، سب غلط تھا، آپ کو یقین کیوں کیا آپ نے؟ ایک مدعی مسلم سامنے کھڑا ہوا ہے، کیا تم نے یہ کام کر کے پھر اس کو سچا خود کیا جو کر رہے تھے؟ عقل کی بات نہیں، تیرے جیسا ہوشیار انسان ایسی بات کام نہیں کر سکتا۔ اور اگر تم نے کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات کہ اللہ نے آپ کو اپنے تصرف میں لے کر یہ کام کروایا ہے، پھر کروایا، اس کو کر شادی اس کی، پھر میں اس کو واپس بھیجوں گا، پھر تجھے سمجھ آ جائے گی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں بات بتاتا ہوں۔ میں نے پہلے آپ لوگوں کو کہا ہے مرزا صاحب علیہ السلام کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اتحادی غلطیاں ان سے کرواتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اتحادی غلطیوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ان کی اتحادی غلطیوں کو نکال لیتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہوئی ہے مرزا صاحب السلام کی، انہوں نے ذکی غلام کیا لڑکا لکھ دیا بریکٹ میں، یہ کہ اتحادی غلطی تھی، وہ لڑکا تھا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے بڑا پیار تھا، یا تو ان سے اتحادی غلطی ہو گئی یا اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف میں اسے لکھوا دیا تاکہ میں دیکھوں اس کی اولاد کیا کرتی ہے بعد میں، لیکن اس اپنے بندے کو اس سے اٹھا لیا۔ وہ کیسے اٹھایا؟ وہ مبشر غلام تھا ذکی غلام کے متعلق، وہ ان کی یعنی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی ان کی وفات تک جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بشارت ہوئی ہے، وہ تو بندہ پیدا ہی نہیں ہوا ابھی، اٹھا لیا قیامت کے دو۔ اگر یہ لوگ کہیں گے جا کے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب اے ہمارے آقا تو نے لکھا تھا لڑکا، ہم نے وہ لڑکے دعویٰ کر دیا اور ہم نے مان لیا، ہم اس میں کہاں قصور ہیں؟ حضرت بانیہ جماعت علیہ السلام محمدی مریم ان سے کہے گی کہ خدا نے جو مجھ پر الہام نازل فرمائے تھے میری نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد، تم نے پڑھے نہیں تھے؟ وہ الہامات کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا، وہ ذکی غلام تیرا لڑکا نہیں ہے، تو نے سمجھے نہیں تھے۔ اور یہ لوگ ان فکرات کو، الہاموں کو چھپاتے پھر رہے ہیں یہ اس وقت دنیا میں۔ تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہو کے کہ اے مسیح موعود ہم تو تیری بات کو پکڑا ہم نے؟ وہ مسیح موعود کہے گا کہ اللہ نے جو مجھ پر کلام نازل فرمایا اس میں میری یہ اتحادی غلطی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نکال دی تھی، آپ لوگوں نے کیوں مجھے فالو کیا؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے تصرف سے یہ کام کروایا ہو مجھ سے۔ اسی طرح قدرت ثانیہ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں آ کر حضور صاحب نے لکھا، ابو بکر صدیق لکھ دی مثال، اور یہ بھی کہہ دیا ہے قدرت ثانی ہوگی تا قیامت غیر منقطع دائمی۔ آخر پہ اللہ نے لکھوا دیا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ ساری وہ جو باتیں ابو بکر صدیق وغیرہ وغیرہ حضور کو سب سے حضور کو اٹھا دیا کہ نہیں نہ کوئی دائمی ہے نہ کوئی غیر منقطع ہے۔ وہ ایسے ہی اس کے ساتھ ہوا جو پہلے امت محمدیہ میں خلافت راشدہ انتخابی کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، بلکہ وہ تو 30 سال چلی، یہ تو 6 سال چلی، کیونکہ غلام کی خلافت تھی نا، وہ آقا کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسے کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑے گا،
میں یہ بتانا چاہتا تو اگر خدا کا اس شخص کے ساتھ اللہ چاہتا رحم کرنا اس بندے پر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرتا اللہ، اس کیا ہونا چاہیے تھا۔ حضرت مرزا صاحب سے اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک چھوڑا نہیں۔ ایک تو اولاد بند کر دی نرینہ، الہام کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اٹھا لیا بیچ میں سے کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ مرزا طاہر کو ایک ان کو ملا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دو کہ ایک ہوا، انہوں نے شادی کی اللہ کی رضا کے خلاف، اللہ نے وہ واپس لے آیا، خدا لے آیا اس کے، یہ کافی تھا اس بندے کے لیے۔ اگر ان کے تقویٰ ہوتا ہے اس میں کہ جی اللہ نے اتنی، میں قریبی رشتہ داروں میں شادی کی ہے، اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے پتہ تھا شادی نہیں کامیاب ہونی وغیرہ وغیرہ، یقین یہ سب یہ ہوائی باتیں ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ اپنی جان چھڑاتے پھر رہے ہیں اس غلطی سے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کو واپس لا کر بچی کو اس کو دکھا دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ جو وہی موعود ذکی غلام تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہی جو بات اس نے کی ہے وہی سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نارمل دنیا میں ایسی کیا کرتا ہے، یہ جو نبی خاص ولی ہوتے ہیں اللہ کے پیارے بندے، ان کو پھر زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے باہر نکالتا ہے، عام لوگوں کو نہیں نکالتا۔ اس بندے کو ایک دفعہ بتا دیا کہ یہ واپس آ گئی ہے، اب ذرا اس پہ سوچ غور کر، لیکن ابھی میں بتاتا ہوں آگے جا کے اس نے کیا کیا۔ اس کے بعد نہیں پھر اللہ نے کو توبہ کر، اگر دوبارہ یہ کرتا رہا رشتہ کہاں پہ، اللہ واپس پھر لے آتا، پھر میں سمجھتا کہ ایک دو دفعہ پھر کرتا تو پھر اس کو پھر کہتا، میں ہم سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے اس کو پکڑا کہ نہیں میں نے غلطی کرنی نہیں دینی تجھے، اور جو تجھے کہا گیا وہی کر، تو پھر میں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا رحم کیا، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کرتا ہے جن کو اس نے ان دنیا میں جھٹکے دے کر آخرت کے عذاب سے بچانا ہوتا ہے، اور جو جن لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا کے اللہ چھوڑ دے، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس چلو اب میں تمہیں قیامت کے دن آپ سے پوچھوں گا، پھر اس کے نتیجے میں جو ہوتی ہیں دنیا میں تماشے، تو وہ تو پھر دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ، بندے اس میں زد میں بھی آتے ہیں، میں بھی ان پہ زد میں ہوں، پوری جماعت کھڑی ہے اس میں زد آ کے۔ اگر یہ بات ہو جاتی، یہ بندہ سمجھ جاتا ہے اس واقعے کے بعد یہ بچی کا رشتہ کیوں نہیں ہوا، تو وہ جو بات جسی بندے نے لکھی ہے اس کے بات کرتا، اس کے دعوے پہ غور کرتا، ٹائم دیتا اور پوری جماعت میں بتاتا اور اس پہ توجہ سے غور ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سچائی ظاہر ہو جاتی اور یہ جو رفڑ اس وقت پڑا ہوا ہے جماعت میں یہ نہ بڑھتا، جماعت بھی ٹھیک سیدھے راستے پہ سمجھ جاتی بھی ہمیں غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ میں نے ایک بات کہہ دی ہے، اور میں بھی آپ جو دباؤ میں یا جو دکھوں میں پھر رہا ہوں میں بھی نہ ہوتا، کیونکہ شوق سے تو میں نہیں کرتا، یہ تو میں پابند ہوں اس باتوں کا، اور آپ بھی آزاد ہو جاتے، کم از کم قیامت سے سزا سے چھوٹ جاتے۔ اب وہ کس حالت میں ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان سے، میں آگے جا کے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ میں بتاتا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ جو دوبارہ انہوں نے شادی کی وہ بھی وہاں پہ بھی اللہ ختم کرا کے واپس لے آتا، پھر کرتا، پھر لے آتا، پھر میں کہتا کہ ہاں باقی خدا نے پھر زبردستی اسے یہ کام کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہدایت دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، اچھا یہ تم نہیں مانا چلو کام کرو اپنا، پھر میں آپ کو پھر میں دیکھ لوں گا، واپس میرے پاس ہی آنا نا۔ تو پھر اس کے نتیجے میں غلط کام کے نتیجے میں جو دنیا میں فساد پڑتا ہے وہ تو پڑا ہوا نا اس وقت، میرے لیے بھی ہے، پوری جماعت بیٹھی ہے، بیمار ہو کے سارے بیمار ہیں ہم لوگ، اور ایک مسئلہ ہے، اور جو خلیفہ صاحب اس میں ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ جماعتی ہم دیکھ لوگوں کو چاہیے کہ خلیفہ صاحب اس بندہ یہ للکار رہا ہے تمہیں کھڑے ہو کر، اس کو بات کرو ایسے، ہمیں پتہ چلے کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، وہ چپ بس کانوں میں انگلیاں دیکھ اپنا کام چلا رہا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، اب یہ اس بندے کی غلطی تھی، اگر یہ باتیں نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج میرے دکھ ہیں یہ بھی نہ ہوتے، اور یہ جو جماعت اس وقت کسی پریشانی اور گوم میں ہے یہ مسئلہ بھی نہ ہوتا، اور اپنے کاغذ بھی کم از کم وہ جو خلیفہ ثانی سے غلطیاں ہوئیں اور جماعت میں اتنا مصیبت آئی، اور جو جماعت میں کیا ہے سب کیا ابتلا ہے، یہ جماعت بھی صحیح ہو جاتی، یہ سارے کام ٹھیک ہو جاتے، لیکن اس نے نہیں کیے، اور اس نے وہ دلیری سے کام کیے۔ آگے میں بات بتاتا ہوں کہ کیا کرتا رہا ہے، پھر وہ چلا گیا، آج وہ جس کی اس کی حالت ہے بہر اللہ رحم کرے، ہم نے بھی باہر ادھر ہی جانا ہے۔ اچھا یہ جو باتیں تو بہت ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا کلوز کروں ان باتوں کو، یہ جو چیزیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے ویب سائٹ پہ یہ سب آ جائیں گی، یہ وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور بڑی تفصیل سے، اور سب باتیں انہوں نے اس خطبے میں غلط کہیں، اور یہ ساری باتیں انہوں نے ویسی لوگوں کو توجہ لوگوں کی ہٹانے کے لیے کہ میری بچی کی طرف اور میرے اس ایشو کی طرف توجہ نہ دیں، نہ ہم سے اظہار ہمدردی کریں، نہ بات کریں، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا ہے خطبے میں کہ اگر کسی نے بات کی میرے ساتھ اظہار ہمدردی کی ملاقات میں فوراً ملاقات ختم کر دوں گا۔ دیکھو یار یہ کام ہوتے ہیں، اگر کسی انسان کو اتنا دکھ ہو جائے، اس کی بچی گھر آ جائے اور آگے اس کے ایسا بندہ ہو جو اس کو یہ قابل قبول ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں، وہ کہتا ہے میرا باپ مسلم ہو، وہ کہتا ہے کہ وہ غلط ہے،
اس کو تو دعوی غلط ہے. اچھا وہ بندہ تو اس کے لیے بڑا پرابلم تھا. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ خلیفہ صاحب یہ بات ہے اصل. اچھا اس کے بعد وہ کام ضد سے کرے, بچی پھر واپس آ جائے. وہ کتنی پریشانی میں وہ بندہ ہوتا. کوئی بھی اپنے آپ پہ لگائیں اس بات کو کہ میری یا آپ لوگوں کی کیا حالت ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جب ایسی حالت ہوگی تو پھر لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے, دباؤ رہا ہے, نہیں بات نہیں کرنی, خبردار گھروں میں باتیں نہیں کرنی اس موضوع پر, بس چپ ہو جاؤ. لے تو جب ہوتا ہے بات ہوتی ہے تو پھر لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ تو ہوتی ہیں. بہرحال اس نے اپنی کوشش کی لوگوں کو دھمکانے اور ڈرانے کی کہ اس معاملے پہ بات نہ کرو. میں آگے آپ چلتا ہوں, یہ آپ پڑھ لینا وہاں پہ. واضح رہے کہ وہ عطیۃ المجیب جو اپنے سگے ماموں کے گھر بیاہی گئی تھی, شادی کو 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے, اللہ تعالیٰ اس کے باپ خلیفہ رابع صاحب کے گھر واپس لے آیا. میں احمدیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے بعد خلیفہ رابع صاحب کو اس عاجز کے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے تھا؟ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ یار کیا ہوا یہ. اگر کسی باہر, اس کی ایک بیٹی باہر بھی گئی ہوئی ہے, اس نے رشتہ کیا ہوا ہے, وہ اپنے آباد ہے, اگر یہ بیٹی اگر باہر بیاہ دیتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ایک ریزن دے سکتے تھے کہ شاید یار وہ باہر بیاہی گئی تھی, لوگوں کا مزاج نہیں ملا, تو یہ المیہ ہو گیا اس بچی کے ساتھ. یہ بچی تو اپنی ماں کی بڑی خواہش کے اور بڑی کوشش کے ساتھ رشتہ, انہوں نے کہا خطبوں میں کہ میری جو بیوی تھی اس کی بڑی خواہش تھی کہ میری جو اس بیٹی کا رشتہ میرے بھتیجے کو ساتھ ہو جائے. یعنی اپنے گھر, بیوی کے گھر جو ماں باپ کا تو اس کے گھر گئی تھی, وہاں پہ سے آنا اس بچی کا, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بات تھی اس میں, خدا تعالیٰ کو کہا تھا, یہ کوئی نارمل واقعہ نہیں تھا. آگے سنیں. لیکن وہ سوچتے تو تب اگر دل میں کچھ عاجزی اور تقوی ہوتا. میں افراد جماعت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عطیۃ المجیب کی واپسی کا واقعہ کیا اس عاجز کی سچائی پر سلطان مبین یعنی ایک بڑی کھلی دلیل نہیں تھی, اور آج بھی ہے. اس ضمن میں خاکسار افراد جماعت کے آگے چند باتیں رکھتا ہے, آپ ان کو توجہ سے سنیں. پہلی بات, خلیفہ رابع صاحب کی 4 بیٹیاں ہیں. عطیۃ المجیب سب سے چھوٹی بیٹی ہے ان کی. عطیہ سے پہلے اس کی 3 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی, نہیں اس کی شادی سے پہلے. ایک بہن کی شادی تو خاندان مسیح موعود سے باہر بھی ہو چکی تھی. لوگوں یاد رکھو کہ اگر میں اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہوتا تو خلیفہ رابع صاحب کی زندگی میں بے شک اس کی بڑی 3 بیٹیاں علیحدگی کے بعد واپس اپنے باپ کے گھر میں آ جاتی, لیکن عطیۃ المجیب کبھی واپس نہ آتی اگر میں جھوٹا ہوتا, کیونکہ ہو نہیں سکتا ایک جھوٹا بندہ ہو, اس کی ایسے واقعہ ہو اللہ کر دے کہ جس میں وہ جھوٹا سچا بن رہا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عطیۃ المجیب کے واپس آنے سے خلیفہ رابع صاحب کی نظر میں نعوذ باللہ ایک جھوٹا انسان تمام آمدیوں کی نظر میں سچا بن رہا تھا. اس واقعے کے بعد اس بیٹی کے آنے کے ساتھ میری سچائی ظاہر ہو رہی تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے. یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کاذب انسان کو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بھی بول رہا ہو اور اپنے جھوٹ سے اپنے مہدی و مسیح موعود کی جماعت میں بھی تفرقہ اور جھوٹ پھیلا رہا ہو, کیا ایسے جھوٹے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کا کوئی نشان ظاہر فرما سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر کسی احمدی کے پاس ایسا نشان ہو جو اللہ تعالیٰ نے کسی جھوٹے کے لیے ظاہر کیا ہو تو وہ اس نشان سے مجھے بھی آگاہ کرے. میرا بھی مطالبہ ہے اس سے کہ مجھے بتانا کوئی ایسی بات ہوئی ہو. عطیہ کا 6 ماہ میں واپس اپنے اس باپ کے گھر آنا جو اپنی بیٹی کو اس گھر رخصت کر کے اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس عاجز پر غیظ و غضب کے تیر چلانے کے لیے تیاری کر رہا تھا. اس واقعہ کے بعد غالباً 1998 میں پہلی دفعہ ان پر ڈپریشن کا حملہ ہوا. اس واقعے کے بعد جماعت کو کوئی نہیں پتہ ان باتوں کا کہ کیا ہوا, ہمارے حضور کو کیوں ایسا ہو گیا. اور اس مرض کی وجہ سے وہ 3 ہفتے نمازیں پڑھانے کے لیے مسجد بھی نہیں گئے تھے, کیونکہ وہ ذہنی طور پر نماز پڑھانے کی حالت میں نہیں تھے. اے افراد جماعت, میں یہ سب کچھ سچ بتا رہا ہوں. اگر کسی کو شک ہو تو وہ جماعت کے اندر اس کی تحقیق کر لے. جو میں باتیں بتا رہا ہوں تحقیق کر لے, میں جو بتا رہا ہوں وہ سب باتیں سچی ہوں گی. دوسری بات جو میں بتانے والا ہوں, امر واقعہ یہ ہے کہ عطیۃ المجیب کی واپسی کے بعد خلیفہ رابع صاحب کو میری سچائی کا کامل یقین ہو گیا تھا,
لیکن وہ ایک بڑے ضدی انسان تھے۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کی انٹرنیشنل مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس بلا کر اس میں وہ میری دعویٰ اور خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ پر خوب بحث مباحثہ کرواتے۔ بحث کے نتیجہ میں اگر خاکسار انہی کے شعر کی پیش گوئی، یہ دعاہی کا تھا اعضا کے، یہ دعاہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ یہ مرد حق کی دعا یہ ہے، جب میں وہ خواب دیکھتا ہوں حضور صاحب دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، مجھے بھی اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر وہ دعا میں شامل ہو کے اپنی وہ جو اللہ کی طرف سے وہ شعر ملے ہوتے ہیں وہ پڑھتا ہوں۔ یہاں پر یہ مرد حق کی دعا یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی کے مطابق اگر میں سب پر غالب آ جاتا تو پھر ان پر فرض تھا کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف اس عاجز کے معوذ ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کے دعوے کو تسلیم کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خبر کے مطابق وہ جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف حالت میں بتائی تھی یا دکھائی تھی، تو وہ امانت بھی اس عاجز کو دے دیتے، یہ اس پر ذمہ داری بنتی تھی، یا اس عاجز کے سپرد کر دیتے۔ لیکن وہ اپنے باپ کی طرح یعنی خلیفہ ثانی کی طرح وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَىٰ، یعنی وہ زمین کی طرف جا گرا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کے نام بدلنے اور اس کے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ یہ اگلی بات میں آپ شروع کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ خطبہ دے دیا، اس کے بعد انہیں پھر کیا کیا، اس نے اپنی بیٹی کے نام بدلنے شروع کر دیے اور رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ اب کی بار انہوں نے ٹرائی کی کہ میں خاندان سے باہر رشتے کروں، شاید یہ ہمیں اس ابتلا سے نکل آئیں۔ میں تیسری بات سنوں، اے احمدیو یاد رکھو، اگر خلیفہ رابع صاحب کو میری سچائی کا یقین نہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کا نام عطیت المجیب سے عطیت الحبیب کبھی نہ بدلتا۔ یاد رکھو، وہ بیٹی کا نام تو اس لیے بدلتا پھر رہا تھا کہ کس طرح معوذ ذکی غلام مسیح عظما سے بھاگنے کی صورت پیدا ہو سکے۔ لگتا ہے وہ اب اپنے خاندان سے فیڈ اپ ہو چکا تھا، اس لیے اب کہ وہ اپنے خاندان سے باہر رشتے تلاش کر رہا تھا۔ جب بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر لیا تو اپنی بیٹی کا نکاح ثانی انہوں نے خود ہی پڑھایا تھا، چونکہ بیٹی کا اصلی اور پیدائشی نام عطیت المجیب تھا اور احمدیوں کے ذہنوں میں بھی یہی نام پختہ تھا۔ وہ سنتے آ رہے تھے ایک بچی ہے خلیفہ صاحب کی، اس کا نام یہ ہے۔ نکاح کے اعلان سے پہلے جب ایک شخص نے نکاح سے متعلقہ جوڑے کے نکاح فارم پڑھے تو اس نے طوبہ بی بی کا جو اصلی اور پیدائشی نام تھا وہ پڑھ دیا، عطیت المجیب۔ یہ واقعہ ایم ٹی پہ اگر پرس دیکھ لے، اور وہاں پہ یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ بندے نے وہ جو نکاح فارم سنایا نکاح ثانی کے لیے، انہوں نے عطیت المجیب بنت خلیفۃ المسیح رابع پڑھا۔ اس وقت خلیفہ صاحب کے چہرے پر خلیفہ صاحب پریشان ہو کر اسے کہتے ہیں، یعنی اس وقت کہا خلیفہ صاحب نے کہ اس کا نام عطیت المجیب تو نہیں بلکہ عطیت الحبیب ہے۔ بالکل آن کی رپورٹ ایم ٹی پہ نکاح جو اس کا ریکارڈ موجود ہوگا، دیکھیں لوگ وہاں پہ جا کے، یہی بات ہوئی تھی۔ اس وقت خلیفہ صاحب کے چہرے پر شرمندگی ٹپک رہی تھی۔ خلیفہ صاحب اس وقت احمدیوں سے شرمندہ نہیں تھے، کیونکہ احمدی تو اس ساری صورتحال سے واقف ہی نہیں تھے۔ خلیفہ صاحب دراصل معوذ ذکی غلام مسیح الزماں سے شرمندہ تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ پیشگوئی مسلم موت کے مصداق سے بھگنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ افراد جماعت چاہیں تو عطیت المجیب کے نکاح ثانی کی کارروائی کو دیکھ کر اپنی تسلی کر سکتے ہیں ان باتوں کی۔ میں یہ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک لمبا عرصہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 19 سال سے میرا مقدمہ خلیفہ رابع کے آگے پڑا رہا ہے، اور لوگوں کو کوئی خبر نہیں اس میرے دعوے کی، کیونکہ اگر میں جھوٹا ہوتا، عام آدمی ہوتا، تو میں شور ڈال دیتا جماعت میں، باتیں کرتا لوگوں کو، دیکھو یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ کوئی جماعت کا آدمی نہیں بتا سکتا، گواہی نہیں دے سکتا کہ اس بندے نے شر ڈالا جماعت میں۔ میں نے ایک غلط نظام کے اندر رہتے ہوئے ان کے غلط قواعد و ضوابط کے مطابق اپنا مقدمہ، سچا مقدمہ ایک خلیفے کے آگے رکھا، اور 19 سال ہو گئے ہیں اس وقت تک میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہ جو واقعہ ہے اس کے متعلق کبھی میں نے زندگی بات ہی نہیں کی، کیونکہ کسی رشتہ دار نے اگر میں نے مجھ سے پوچھا اپنے خاندانی ماحول میں تو میں نے بات کی ہے، باہر میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں اس واقعے کو، اس بات کو بھی میں اچھا نہیں سمجھتا کہ ایک بیٹی تھی باپ کی، اس کو آ گئی، وہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صرف بیٹی کے طلاق کا واقعہ نہیں، ایک انسان کی سچائی کا نشان ہے یہ۔ میں اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے
میں آج تک نہیں کی، لیکن اب میں کر رہا ہوں، میں اس مقدمے کو کھول رہا ہوں جماعت احمدیہ میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر آگے میں پڑھوں گا، لوگ اس پہ اپنی رائے دیتے چلے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ذکر کرنا بھی میرے لیے تکلیف دہ ہے اس لحاظ سے کہ ایک بیٹی تھی، وہ گئی، اس کے ساتھ نامناسب واقعہ ہو گیا، وہ گھر آ گئی، واپس آ گئی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا۔ اس باپ کو چاہیے تھا کہ بیٹی میں کان میں یہ باتیں ڈالتا، اور وہ جو بیٹی نے خواب دیکھے اور اس نے بھی خواب دیکھے یہ رشتے نہ کرو، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان پہ عمل کرتی، اور کم از کم اس شخص کے دعوے پر سر نو نظر ثانی کر لیتے، دلائل سے بات کر لیتے، ہو سکتا ہے وہ سچا ثابت ہو جاتا، اگر نہ ہوتا تو کم از کم اس کی رہنمائی ہو جاتی۔ لیکن میں یہ باتیں مجبور ہو کے کر رہا ہوں کیونکہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ لوگوں کو یہ خراب کرتے ہیں، سچے بندوں کو بھی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں بس وہ ہم ہی ہیں، اب قیامت تک ہم لوگ بھی ہمارے آپ کے حق میں، اور کسی کو بندہ، کسی بھی انسان کو بھی خدا کلام نہیں کرے گا، نہ کوئی سچی خواب دکھا سکتا ہے، بس ہم ہی ہیں۔ یہ سب جھوٹے خیال ہیں ان لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رشتہ دار نہیں ہے، نہ بنی اسرائیل کا تھا، نہ ان لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے پر سے پیار کرتا ہے جو اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نبی کی اولاد یا کسی وراثت میں آتے ہیں، کوئی اس قسم کے، بنی اسرائیل میں بھی یہ بیماری پیدا ہو گئی تھی، وہ سمجھنے شروع کرتے ہیں کہ بس ہم لوگ چنیدہ لوگ ہیں اللہ کے، بس ہم ہی ہیں، اور پوری قوم دنیا جو ہے ہماری غلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس عاجز کی صداقت پر ایک آسمانی گواہی ہے، ایک نشان ہے۔ آگے سنیں چوتھی بات، سب احمدیوں کو حضرت بانی جماعت کی اس پیشگوئی کا پتہ ہوگا جو آپ نے احمد بیگ کی دختر کلام محمدی بیگم کے بارے میں شائع کی تھی۔ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا محمدی بیگم کی پیشگوئی، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے سلسلے میں، کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں، مخالف بھی کرتے ہیں، احمدیوں میں بات ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتایا کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمدی بیگم کی بھی کسی کی بیٹی تھی، وہ اس کا بھی کوئی باپ تھا، لیکن اس کے چرچے ہوتے ہیں، بات ہوتی ہیں، مخالف کہتے ہیں کہ پیشگوئی جھوٹی ہو گئی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سچی ہو گئی۔ تو اس میں محمدی بیگم کو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بیٹی تو تھی کسی کی، لیکن اس کے باوجود جماعت احمدیہ میں آج تک یہ باتیں ہوتی ہیں اس کی۔ تو اس لیے کو اگر میں یہ بات بیان کر رہا ہوں احتیاط المجیب کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کی ایک سچائی کی نشانی ہے یہ، اور اس انسان کے ساتھ یہ خلیفے نے کیا کیا۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ 1 صدی قبل اگر یہی واقعہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے ساتھ ہو جاتا، جو محمدی بیگم کا باپ تھا، یعنی کسی وجہ سے اس کی بیٹی محمدی بیگم شادی کی ناکامی کے نتیجے میں اپنے گھر واپس آ جاتی، تو شاید مرزا احمد بیگ کے دل میں خوف پیدا ہوتا، اور وہ حضرت مرزا غلام صاحب کا مقابلہ کرنے کی بجائے پیشگوئی کے مطابق نہ صرف محمدی بیگم کا عقد ثانی حضور صاحب سے کر دیتے، بلکہ آپ علیہ السلام کے دعوے پر بھی ایمان لے آتے۔ یہ چانس تھا وہاں پہ، لیکن قدرت خداوندی نے مرزا احمد بیگ کو ایسا موقع نہیں دیا۔ لیکن پھر یہ حضرت مہدی با مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی اور آپ کے خلیفہ ہونے کا دم بھرنے والے یہ کیسے خلیفے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع بھی دیا۔ ایک بیٹی جو ایک سچی خواب کی مخالفت کرتے ہوئے بڑی دھوم دھام سے بیاہی تھی، اس کی شادی 6 ماہ بھی برقرار نہ رہ سکی، لیکن پھر بھی اس کے خلیفہ باپ کے دل میں خوف خدا پیدا نہ ہوا، اور وہ مزید تجربوں کے شوق میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ میرے بعض عزیز خاکسار کی دوسری خواب کے متعلق اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ خواب سچی تھی تو پھر عطیت المجیب کے سلسلے میں آپ کی یہ خواب پوری کیوں نہیں ہوئی؟ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ، میرے رشتہ دار اور عزیز۔ تو آپ سنیں، وہ بھی سن لیں، لیکن اس سلسلہ میں افراد جماعت یاد رکھیں، اولاً اگر میری خواب اور اس کی تعبیر غلط تھی یا خواب میری نفسانی تھی تو پھر عطیت المجیب کیوں واپس آئی؟ میرا سوال ہے یہ، کیوں واپس آئی؟ باقی تینوں بیٹیاں بے شک واپس آ جاتی، لیکن عطیت المجیب کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے تو ایک نعوذ باللہ جھوٹا انسان سچا بن رہا تھا۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ میرا سوال ہے، ایسا کیوں ہوا؟ دوسری بات، اگر میری خواب اور اس کی تعبیر غلط تھی، اگر میری خواب اور اس کی تعبیر غلط تھی اور خلیفہ رابع صاحب اس سے مرعوب نہیں ہوئے تھے، تو پھر وہ اپنی بیٹی کا نام کیوں بدلتے پھر رہے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے میرا، کیوں بدلے انہوں نے نام؟ کیوں؟ اگر میرا کچھ بھی اثر نہیں تھا ان پر، کچھ بھی ان پر اثر نہیں ہوا تو وہ ٹھیک ہے، ایک جگہ کامیاب نہیں ہوئی، بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں ان کو کامیاب نہیں ہوتی ان کی فرسٹ میرج،
تو لیکن ہر بندہ نام تو نہیں بدلتا اپنی بیٹیوں کے، یہ کیوں بدل رہے تھے؟ تیسری بات، خلیفہ رابع صاحب کی توبہ، استغفار اور صدقہ و خیرات کے نتیجے میں، آپ یہ پڑھیں گے نا جب ان کا خطبہ جو میں انٹرنیٹ پہ لگاؤں گا، وہاں پہ دیکھیں اس کی حالت، اس کی حالت کیا تھی جب انہوں نے اپنی بیٹی کو بغض رخصت کیا ہے پہلی دفعہ۔ اس کا مینس کہ وہ بڑی انہوں نے توبہ استغفار کی اور صدقہ و خیرات کے کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری خواب کی تعبیر کو اگر وقتی طور پر یا مستقل طور پر ٹال دیا ہے تو اس سے میرا دعویٰ غلام مسیح الزماں غلط ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر کسی جذباتی احمدی کی نظر میں غلط ٹھہر سکتا ہے تو پھر پیشگوئی محمدی بیگم کے سلسلے میں میرے آقا و مخدوم حضرت مرزا غلام مسلم کے دعوی کا کیا بنے گا؟ وہاں پہ تو محمدی بیگم آئی نہیں تھی، ایک دفعہ بھی نہیں آئی، یہ تو آ گئی ایک دفعہ واپس، تو ان کے دعوے کا کیا بنے گا پھر؟ ایسا جذباتی احمدی تو پھر بالواسطہ رنگ میں ہمارے آقا حضرت مہدی و مسیح موسم کے دعوے کو بھی پھر جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے دعویٰ ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کی طرح عطیت المجیب کے سلسلے میں میری خواب کا فیصلہ خلیفہ رابع صاحب کے آگے کر دیا تھا، لیکن خلیفہ صاحب کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ منظور نہ ہوا، اس نے منظور نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ۔ اب تاریخ احمدیت میں قیامت تک، یاد رکھنا، اب تاریخ احمدیت میں قیامت تک یہ مقدمہ افراد جماعت کے آگے بھی کھلا رہے گا، اور ہر دور میں احمدی اپنے اپنے رنگ اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس مقدمہ پر اپنے فیصلے صادر کرتے رہیں گے۔ یہ چلتا رہے گا اب قیامت تک یہ مسئلہ۔ آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جناب خلیفہ رابع صاحب کا اپنا ایک سچائی کا معیار ہے، انہوں نے رکھا ہوا، مقرر کیا، ابھی یہ معیار ہوتا ہے سچے لوگوں کا، میں وہ پڑھ کو سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ خلیفہ رابع صاحب نے اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں ایک سچے انسان کی 2 صفات بیان فرمائی ہیں۔ اولاً یہ کہ وہ بہت دلیر ہوتا ہے، اس کے دلیر ہونے کی وجہ بھی بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اسے اپنے مضمون یا اپنے مقدمہ کے سچے ہونے میں کامل یقین ہوتا ہے، وہ اپنی سچائی کا گہرا عرفان رکھتا ہے کہ وہ کس طرح سچا ہے، اس طرح مخالف فریق جو جھوٹے ہونے کا اس کے اکران بھی ہوتا ہے اس کو۔ بزدلی ایسے سچے انسان کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتی اور اس کے قدموں کے ڈگمگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں، میں اب اس کی تحریر پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اسبات وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں، جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بظاہر الگ الگ معنی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کا گہرا تعلق ہے۔ وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہے، جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، وہ شخص جو اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو، جس میں گفتگو کر رہا ہو، اس کی بات میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے۔ اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے، اس کے لیے ڈگمگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اس سے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ یہ میرا اور خلیفہ رابع صاحب کی یہ دلیل کا ہی جنگ تھی۔ آج بھی جماعتی احمدیہ کہ میرا دلیل کہ یہ مسئلہ ہے، کوئی اور لڑائی نہیں ہے۔ میں نے دلائل رکھے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے دلائل اور حضرت بانی جماعت کے الہامات کے دلائل، حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی اپنی تحریرات، آسم کی حدیث صحیحہ میں نے جماعت کے آگے رکھی، یہ دلائل کی بات ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ عبدالغفار جنبہ مدعی ذکی غلام مسیح الزماں اور جناب خلیفہ رابع صاحب کے درمیان دونوں میں سے کس کے قدم ڈگمگائے؟ میں تو آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، جیسے بھی جس حالت میں بھی ہوں وہ کھڑا ہوں۔ وہ کہاں گئے، کیا ہوا ان سے؟ تو ان کی جو ہوا اس سے جو اگلا اس کا جانشین ہے، اس کو چاہیے کہ اسے نصیحت پکڑے۔ اچھا، میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ یاد رکھیں کہ آسم کے فرمان کے مطابق حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام یقیناً ایمان ثریہ ستارے سے زمین پر لائے تھے، جیسے کہ حدیث آسم کی ہے کہ وہ ایک مرد فارس
اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچ چکا ہوگا وہ وہاں سے نیچے لے آئے گا۔ یہ جو باتیں ہیں میں شوق سے نہیں کر رہا، آپ لوگوں سے بتا رہا، دکھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ کام نہ کرتے، انہوں نے بہت غلط کام کیے ہیں۔ لیکن حضور اسلم کے بعد آپ کی اولاد نے اس ایمان کے ساتھ کیا کیا، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کے ایمان کے ساتھ کیا کیا۔ سنیے، حضور علیہ السلام کی اولاد نے، جس میں آپ کے بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب کی اولاد بھی شامل ہو گئی، جس نے یعنی سلطان احمد نے اپنے برگزیدہ باپ کی بیعت تک نہیں کی تھی، وہ اس پروگرام میں شامل ہو گئی، اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قیادت میں حقیقی اسلام کے نام پر اس ایمان کو ٹھڈے مار مار کر ثریا ستارے سے بھی آگے واپس عرش پر بھیج دیا، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آج دیکھو جماعت کی کیا حالت ہے۔ جماعت میں کوئی سچائی ہے؟ جماعت میں کوئی اسلام نظر آتا ہے تمہیں؟ یہ جو میں 10 فطروں کی موٹی کی بات کرتا ہوں، پچھلے خطبات میں نے کی ہے، اگر وہ سچ ہیں تو یہاں پر کہاں اسلام ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ ادھر جماعت احمدیہ میں ختم ہو چکا ہے، وہ واپس جا چکا ہے۔ اور اب پھر یوں مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو اپنے برگزیدہ بندے کے موعظہ غلام کے ذریعے دوبارہ زمین پر اس ایمان کو اتارنا تھا۔ اس ایمان نے دوبارہ اس غلام کے ذریعے آنا تھا زمین پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس موعظہ غلام کے متعلق فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کان اللہ نزل من السماء۔ یہ جو مرکزی علامتیں ہیں وہی پیش گوئی مسلم موعود کی۔ سامعین، جہاں تک مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کان اللہ نزل من السماء کی علامت کا تعلق ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی مرکزی علامت ہے اس موعظہ غلام کی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ غلام مسیح الزمان کو ان اول آخر حق اور اعلیٰ صفات باری تعالیٰ کا بطور خاص اور بدرجہ اتم علم عطا کرے گا، اور کان اللہ نزل من السماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلام مسیح الزمان کو علم اور معرفت میں اس قدر کمال بخشے گا جس کی بدولت ہر انسان اپنی چشم شعور سے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود پائے گا، اور اس طرح اس کا نزول بجا طور پر کان اللہ نزل من السماء ہو جائے گا کا جلوہ ہوگا۔ فلسفہ کی معلوم تاریخ میں صرف سقراط کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ فلسفہ کو آسمانوں سے زمین پر لایا، جیسا کہ قدیم اطالوی رومن سیاستدان اور فلسفی مارکوس ٹولیس سسرو لکھتے ہیں، سوکریٹس واز دا مین ٹو برنگ فلاسفی ڈاؤن فرام دا ہیونس اینڈ سیٹ ہر فرملی in cities on earth, bringing her into the homes of the people and making them consider their lives and their standards of behavior۔ یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے سیسرو فریگمنٹس والیوم 4 اور پیج 10 ہے اس کا، یہ وہاں پہ یہ تحریر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے نیچے لایا، اسے زمین پر شہروں میں پختگی کے ساتھ قائم کیا، لوگوں کے گھروں میں لایا تاکہ وہ اپنی زندگیوں اور اپنے طرز میں عمل کا جائزہ لیں۔ یہ سقراط کے بارے میں لوگوں نے لکھا تھا۔ اور دوسری طرف جو موعظہ غلام ہے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان اللہ نزل من السماء، یعنی اس کا نازل ہونا خدا کا نازل ہونا ہے زمین پر۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو اب خلیفہ رابع کے متعلق 2 خواب میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ تو جو کام تھا وہ چلے گئے، اچھا ہوا برا ہوا، اب تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، بظاہر وہ ختم کر کے گئے ہیں، لیکن میں نے آج اس تقریر میں یہ مقدمہ عوام کے آگے، احمدیوں کے آگے رکھا ہے تاکہ وہ اس پہ اپنی مرضی ذوق کے مطابق فیصلے کرتے رہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آگے وہ چلے گئے ہیں، میں نے بھی جانا پیچھے اس کے، وہاں پہ جو ہوگا، بہرحال جس نے جتنا جرم کیا اس کے مطابق وہ ڈیل ہوگی اس کی، اور جس نے ظلم اٹھائے ہیں کسی انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ اب میں 2 خوابیں بتاتا ہوں، وہ تو جا چکے ہیں اس دنیا میں، ان کی کیا حالت ہے اس کی، وہ عکاسی کرتی ہیں خوابیں خلیفہ رابع صاحب کی۔ ایک خواب تو میری جو ایک بھتیجا ہے اس کی بیٹی ہے، وہ جب اس نے خواب دیکھی تو اس کی 13-14 سال اس کی عمر تھی، یعنی کوئی بچی تھی، کوئی بڑی نہیں تھی، نہ اس کو میرے دعوے کا علم اتنا زیادہ، نہ اسٹڈی اس کی، کچھ بھی نہیں جانتی، نہیں، بچہ کیا جانتا ہے، اس کو اپنا پڑھائی میں مگر رہتا ہے۔ یہ خواب جو ماہ فروری کا آخری ہفتہ 2010 اس میں یہ خواب دیکھی تو اس نے خود لکھی خواب،
اور میری طرف بھیج دی بذریعہ ڈاک۔ وہ لکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھی ہوں اور میری کزنیں بھی بیٹھی ہیں اور ہم سب اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں کہ میری ایک کزن نعیمہ آ کر مجھ سے کہتی ہے کہ حضرت مرزا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کے باہر کھڑے کا مطلب یہ ہے کہ جرابہ میں جو دارالصدر میں میرا گھر ہے، وہ میرے گھر میں وہ میری یہ جو خواب دیکھنے والی ہے میرے بھتیجے کی بیٹی، وہ اس گھر میں رہتی ہے، میرے گھر میں رہتی ہے وہ اس وقت۔ ہمارے گھر کے باہر سے مراد ہے کہ میرے گھر کے باہر خلیفہ رابع صاحب کھڑے ہیں آ کے۔ تو وہ آگے کہتی ہے کہ جب نعیمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت مرزا طاہر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہیں، ہم یہ بات سن کر چونک جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یقین نہیں آ رہا تو آپ سب باہر جا کر دیکھ لیں۔ وہ نعیمہ بھی میری بھتیجے کی بیٹی ہے، ایک دوسری بیٹی ہے، بھتیجا ہے، اس کی بیٹی ہے، وہ اس سے چھوٹی ہے جس نے آ کے اس کو بتایا۔ ہم سب باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی خلیفہ صاحب کھڑے ہیں اور باہر بہت سے لوگ حیرانگی میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں ایک عجیب سی خاموشی طاری ہوتی ہے اور کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کر پاتا کہ ان سے کچھ پوچھ سکے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچانک میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے والد صاحب سچے تھے یا میرے دادا سچے ہیں؟ دادا سے مینس کہ میں اس کا رشتے میں دادا ہوں، چھوٹا دادا، یعنی وہ میرا بڑا بھائی عبدالسلام کا، جیسے میں نے ذکر کیا نا، وہ ایک کشفی حالت میں میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ عبدالسلام کی سکی پوتی ہے۔ میں چونکہ اس کا بھائی ہوں، میری وہ بھائی کی پوتی ہے، میں بھی دادا بن جاتا ہوں اس کا۔ وہ کہتی ہے وہ خواب میں خلیفہ صاحب سے کہ آپ کے والد سچے تھے یا میرے دادا سچے ہیں؟ تو وہ مایوسی سے جواب دیتی ہیں کہ یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرے والد نہیں، یہ شخص سچا ہے۔ تو دادا ابو بھی میرے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں، خواب میں میں بھی اس کے پاس کھڑا ہوں گا، کوئی خواب کی حالت ہے۔ دادا ابو بھی میرے قریب ہی کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا نا کہ میں سچا ہوں، لیکن تم لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی خلیفہ رابع نے کہا، ہاں واقعی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے۔ یہ اس بچی کی خواب ہے، اس بچی نے اپنے ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے مجھے بھیجی ہے۔ اگر کسی انسان نے وہ دیکھی وہ خواب میری ویب سائٹ پر، اس بچی کے اپنے الفاظ میں درج ہے خواب۔ تو یہ آپ اندازہ کریں اس خلیفہ صاحب کا جو یہ کام کرتا رہا تھا۔ میں جو بھگت رہا ہوں، میں تو بھگت رہا ہوں نا، تو وہ آخرت میں بھگت رہے ہیں، میں اس دنیا میں بھگت رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ سچ کو ہمیشہ دیر سے صحیح ظاہر ضرور کرتا ہے، حق غالب آتا ہے، اگرچہ اس کو بڑا جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ میں بھی وہی جد و جہد کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے گا۔ اور یہ جو احمدی جماعت ہے، یہ جو آپ لا علم لوگ ہیں، ان کو رکھا گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دے گا طاقت، اور کھڑے ہوں گے ایک دن، پوچھیں گے یہ سوال ان سے کہ یہ جو بندہ باتیں کر رہا ہے اس کا جواب دو۔ تو یہ جو صورتحال ہے خلیفہ رابع صاحب کی آخرت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بعض اوقات کہ اس کی روح بے چین ہے آخرت میں، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے کہ اے خدا کو ایسا ذریعہ دکھا مجھے کہ میں کسی طریقے سے اس دنیا تک یہ میں پیغام پہنچا دوں۔ اور یہ جو میری بھتیجے کی بیٹی نے خواب دیکھی ہے، اسی سلسلے کی یہ خواب ہے، کڑی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ نے اس کو رحم کیا کہ اس کو یہ پیغام کسی اور وجود کی خواب میں دکھا کے یہ پیغام اس دنیا تک پہنچا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگ جو احمدی جماعت کے لوگ ہیں یا ان کا خلیفہ ہے، ان باتوں پہ غور کریں، اللہ سے نہ لڑیں۔ یہ لوگ مجھ سے نہیں لڑ رہے، اللہ سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے تو میں کھڑا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو ان راہوں کا راہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب بھی چھوڑ دیں اس لڑائی کو، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں لڑائی شروع کر کے کوئی بھی آج تک غالب نہیں ہوگا۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دریاؤں میں، سمندروں میں پھینک کے غرق کر دیا۔ اچھا، اگلے میں ایک اور خواب سناتا ہوں آپ لوگوں کی، یہ بھی ان کی آخرت کے بارے میں یہ خواب ہے۔ یہ جو میرے پیروکار ہیں، انہوں نے خواب دیکھی ہے۔ یہ خواب غالباً 2012 کی ہے، یہ 26 فروری کو انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجی تھی۔ یہ بھی خواب انٹرنیٹ پہ ہے، لوگ وہاں سے ان کی ہینڈ رائٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں
ایک خواب تقریباً 4 دن ہو گئے ہیں کہ خواب کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ میرے ننیہال کے گاؤں کا ایک آدمی جس کا نام مشتاق ہے اور اب فوت ہو گیا ہے۔ یہ شخص کاہل و خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ خواب میں مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ سید صاحب آپ کو یہ داڑھی بہت اچھی لگتی ہے۔ داڑھی رکھی آج کل رکھی ہوئی انہوں نے۔ پچھلے 30 برس سے خاکسار اس مشتاق کو نہیں ملا اور نہ دیکھا ہے۔ اس کے جاننے والا ہے لیکن 30 سال سے یہ کینیڈا آ گیا، یہ گاؤں کی بات ہوگی، تو یہ لکھا ہے کہ میں نے 30 سال سے اس کو مشتاق کو نہیں دیکھا ہوا۔ وہ بار بار داڑھی کی طرف دیکھ کر تعریف کرتا ہے اور پھر اچانک کہتا ہے کہ چلو مرزا طاہر احمد صاحب کو ملنے چلیں۔ وہ یہ بندہ جس کی بات کر رہا ہے وہ آگے بتائے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ ابھی جب مرزا طاہر فوت ہوا تھا انہی دنوں میں آگے پیچھے وہی مشتاق بھی فوت ہوا ہے، یہ دونوں فوت ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک کہتا ہے کہ چلو مرزا طاہر احمد صاحب کو ملنے چلیں۔ میں حیرانگی میں کہتا ہوں کہ وہ یہاں کہاں ہیں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ذرا دور جا کر ملنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہم ایک عجیب سی گاڑی میں بیٹھ کر ایک دور جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت چھوٹا سا مکان ہے۔ چنانچہ ہم دونوں اندر جاتے ہیں۔ اندر ایک کھانے کی میز لگی ہوتی ہے اور وہاں مرزا طاہر احمد صاحب بیٹھے کچھ پی رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک اور آدمی ہوتا ہے جو انہیں ان کا گلاس یا کپ بھر بھر دیتا ہے۔ مشتاق صاحب انہیں کہتے ہیں، یہ سنیں، مشتاق صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو بتایا بھی گیا تھا اور ہر چیز کھول کر بتائی گئی تھی، مگر آپ نے ایک نہ سنی۔ اب تو آپ کو علم ہو گیا ہے نا، کاش آپ سن لیتے۔ اس پر مرزا طاہر احمد صاحب خاموش اور سر جھکائے پریشان اور مایوس بیٹھے بیٹھے سر جھکائے کپ یا گلاس سے مشروب یا چائے پیتے جاتے ہیں۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہتا ہوں، یہ صحیح سب کہہ رہے ہیں، میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہتا ہوں اور کچھ نہیں کہتا۔ پھر مرزا طاہر احمد صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور چلتے پھرتے مشروب پیتے جاتے ہیں، اور پھر مشتاق صاحب بار بار یہی کہتے جاتے ہیں کہ کاش آپ اس وقت سن لیتے اور مان جاتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ اور پھر اتنے میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ خاکسار سید مرود احمد، 26 فروری 2012۔ میں یہ جو خوابیں اس لیے میں نے بتائی ہیں کہ اللہ کرے افراد جماعت ان پر غور کریں۔ یہ کوئی بچگانہ باتیں نہیں میں آپ لوگوں کی کر رہا، یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت ملی تھی اور ان کی بڑی زبردست دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے ان کی یہ دعائیں سنی اور ان کو ایک رحمت کا نشان دیا، اور وہ رحمت کا نشان ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کا جو لمحہ ہے وابستہ کر دیا ہے۔ اور اس غلام کے سلسلے میں خلیفہ ثانی سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے دعویٰ کر لیا، یہ دعویٰ غلط ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ وہ غلام آج اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کے آگے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ یہ غلام ہے۔ میں اس کے متعلق پہلے آغاز میں بات بتا چکا ہوں، وہ خواب سائی سب کیسے مجھے غلام بنایا گیا اور مجھ پر ظاہر کیا گیا۔ اور میں افراد جماعت کو بھی کہتا ہوں، ان کے خلیفہ صاحب بھی کہتا ہوں، اور علماء جماعت کو بھی کہتا ہوں کہ میری ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نہ نکالیں، ان پر غور کریں، اللہ سے دعا کریں، اور تم میرے مقابلے نہ کرو، مجھے اذیتیں نہ دو، کیونکہ یہ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو یقیناً ایک دن تم اس کی جزا پاؤ گے، اس دنیا میں بھی پاؤ گے، آخرت میں بھی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے خلیفہ صاحب کو بھی عقل دے اور فہم دے، تاکہ وہ جو ایک جھگڑا یا ایک غلط بات جماعت احمدیہ میں پیدا ہو چکی ہے اس کی طرف توجہ کرے۔ اور اس کا بڑا آسان حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فیکم فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا، کہ اے مومنو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر کی بھی، حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ پھر جب تم میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، اس میں یہاں پہ خاص دینی جھگڑے کی بات ہے، دوسرے جھگڑوں کی بات نہیں ہے، دینی جھگڑے کے معاملے میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اپنے اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ، کسی خلیفے سے بھی نہ کراؤ۔ حالانکہ خلیفہ راشد کو بھی اللہ نے حق دیتا ہے کہ اس سے کرواؤ، نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ۔
تم یہی کرو اگر تم مومن ہو اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں افراد جماعت کو کہتا ہوں کہ اپنے خلیفہ صاحب سے کہو کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اس کی ہدایت ہے، میں اس ہدایت میرے سارا آنکھوں پر، میں کہتا ہوں اس اللہ کی ہدایت کی روشنی میں آئیں بیٹھیں اور اپنے اس جھگڑے کا حل نکالیں۔ حل کھلا کھلا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فہم دے آپ لوگوں کو، اور آپ کے اندر وہ تقویٰ پیدا کرے جو آپ کو اس طرح مائل کرے۔ میں ان نصائح کے بعد اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔